لیاری والوں کی شاید بدقسمتی ہے کہ رحمان ہیرو بن گیا. ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے کہ وائی لیاری گینگ وار, وائی ناٹ کراچی گینگ وار. عثمان آباد انسیڈنٹ گیٹ وے تھا اور پہلی دفعہ ایک اردو بولنے والے اور بلوچی بولنے والوں کے درمیان ایک رفٹ سامنے آیا اور اس میں اس کو پذیرائی ملی. اس نے وہ سنیپرز خالی کیے تو اس کو ایک تقلص ملا ریمبو کے نام سے, رحمان سے ریمبو. یہ جو ٹرانزیشن ہے, داد محمد ایسے پولیٹیکل ورکر کے طور پہ بھی ہیں, ان کی رسائی اس وقت ایک طریقے سے ایوب خان تک ہے. رحمان کا کردار کیسے ایمرج ہوا ایسے والد کے بعد سے؟ خطاب ملا ڈکیت کا, یہاں کی میڈیا نے دیا. وہ عبد الرحمان کے نام سے تھا, ینگ لڑکا تھا. ایک میوزک کنسرٹ بہت مشہور تھا بلوچوں میں, جیسے آج کل کوک اسٹوڈیو ہے, تو پجار کے نام سے ایک گروپ بنایا گیا تھا. اس میں بھی ہمیں عبد الرحمان یہ وہاں مترک نظر آتے ہیں. ہم لیاری والے یہی کہتے ہیں کہ جناب جو بھی ہوا صرف لیاری میں تو نہیں ہوا نا. اگر آپ رحمان کی بات کریں گے, اب اگر آپ عزیر کی بات کریں گے, تو ایسے کردار تو وہاں بھی تھے انہوں نے جو کرائم کیا. ان پہ پردہ پوشی کر کے ہماری امیج کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ ہم چیف جسٹس کی بات کیوں نہیں کرتے جس کا تعلق لیاری سے تھا؟ پروین شاکر صاحبہ, ان کی پیدائش لیاری میں ہوئی ہے. چیل چوک ہمیں لگتا تھا جیسے کوئی میدان جنگ بنا, وہاں پہ ایک طرف چودھری اسلم وہ نظر آتا ہے جیسے کوئی سرحد پہ لڑنے والا ایک سپاہی, اور ادھر اس طرف فائرنگ ہو رہی ہے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ چیل چوک اصل میں علامہ اقبال صاحب شاہین ہے, وہ اس کو بنانے کی کوشش کی تھی, ورنہ یہ تو ابراہیم چوک بھی تھا کسی یہودی کے نام پر. میں نے تو لیاری میں کبھی کسی کو اس طرح سلام کرتے نہیں تھے. اب یو پی سی پی یا لکھنؤ والے بھی اس طرح ہمارے یہاں کراچی میں سلام نہیں کرتے. السلام علیکم. جب آپ کی کہانی آپ خود نہ سنائیں اور کوئی اور سنائے تو اس کا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے, اپنے مفادات ہوتے ہیں, اپنا نظریہ ہوتا ہے, اور پھر کئی مرتبہ وہ کہانی مسخ ہو جاتی ہے, ڈسٹارٹ ہو جاتی ہے, پوری لوگوں تک نہیں پہنچتی. کراچی اور خاص طور پہ اس میں لیاری, اس کا معاملہ بھی کہیں نہ کہیں یہ رہا ہے کہ اس کی کہانی سناتے ہوئے مختلف زاویوں سے مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے اس کو سنایا, تو ایک پوری تصویر کھینچنے میں ہمیشہ ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمی رہ گئی. اور خاص طور پہ آج کل کراچی اور لیاری ایک خاص وجہ سے, ایک فلم دھرندر جو انڈیا میں ریلیز ہوئی اس کی وجہ سے ڈسکشن میں ہے, لوگ اس پر بات کر رہے ہیں, اس کے مختلف کرداروں پہ بات کر رہے ہیں, اور بہت سی باتیں آپ سامنے بھی آئی ہوں گی آپ لوگوں کے. تو ہم نے آج لیکن دعوت دی ہے ایسے ایک مہمان کو جنہوں نے کراچی کو نہ صرف لیو کیا ہے, لیاری کو نہ صرف لیو کیا ہے, وہاں رہے ہیں, اس کے فرزند ہیں, بلکہ اس شہر میں رہتے ہوئے اس شہر کی کہانی کو اپنی ایک دو نہیں بلکہ 5 کتابوں میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, جن میں سے 3 تو پرٹیکولرلی لیاری کے بارے میں ہی ہیں. میری مراد ہے رمضان بلوچ صاحب, آپ کا بہت شکریہ سر, آپ تشریف لائے. اور آپ کا بھی بہت شکریہ بھائی. اور ہمارے ساتھ سمجھ لیں وہ شریک میزبان نہیں بلکہ ایک اور مہمان ہے, اور وہ ہے ہمارے جی ایم بلوچ صاحب. جی ایم بلوچ صاحب اور رمضان صاحب دونوں میں ایک قدر مشترک ہے کہ یہ دونوں شہر کو, اس کی تاریخ, اس کے سماجیات, اس کے ہر پہلو سے دیکھ کر اور بیان نہ صرف دیکھتے ہیں گہرائی کے ساتھ, بلکہ اس کو کہیں نہ کہیں ہم اپنی گفتگو میں اور اپنی تحریروں میں یا اپنی کیونکہ جی بلوچ صاحب کا تعلق میڈیا سے ہے تو اپنی میڈیا کے کام میں بھی سامنے لاتے رہتے ہیں. تو جو رمضان صاحب آپ کی آخری کتاب, تو یہ جو لیٹسٹ کتاب یعنی جسے ہم کہیں گے جو ابھی تک آئی ہے, وہ ایک لاپتہ شہر کا سراغ, جو کہ ہمارے بہت ہی ایک معتبر ادارے انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ سوشل ریسرچ ڈاکٹر جعفر احمد صاحب کے ادارے نے اس کو شائع کیا. اور یہ ایک طریقے سے کراچی کی ایک ایسی داستان ہے جس کو کراچی پہ جو بہت کچھ لکھا گیا, رمضان بلوچ صاحب نے اس کو ایک طریقے سے کوزے میں بند کر دیا ہے. تو سر آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ. تو اب جیم صاحب اور رمضان صاحب, بات یہ ہے کہ بات تو آپ لوگوں نے کرنی ہے اور آگے بڑھنی ہے, ہم سب مل کر بڑھائیں گے. تو آپ لوگوں کو رمضان میں کیا لگتا ہے کہ جب ہم کراچی کی کہانی شروع کرتے ہیں تو اس میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ عام طور پہ ابتدا کرتے ہوئے کیا مسئلہ ہوتا ہے جس میں لوگ پوری بات نہیں کر پاتے, جب ہم صرف کراچی کی پرٹیکولر بات کریں؟ نہیں, کراچی پر تو بات ہونی چاہیے, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو ہے کراچی کے بارے میں جانتا ہے اور وہ کراچی کے بارے میں بات نہیں کرتا, تو یہ زیادتی ہے. کراچی جو ہے, ہم نے جس جنریشن سے ہمارا تعلق ہے تو ہم نے کراچی کو عروج پر بھی دیکھا, اور بدنصیبی یہ ہے کہ ہم اسی جنریشن سے تعلق رکھتے ہیں جو بدقسمت بھی ہے, کیونکہ ہمارے سامنے ہم نے جو ہے کراچی کو جلتے دیکھا, ڈوبتے دیکھا, لرزتے ہوئے دیکھا. تو ظاہر ہے پھر جو اثرات ہیں ذہنوں میں وہ بکھر جاتے ہیں. اور یہ آپ کی بات صحیح ہے کہ جو ہے اپنی کہانی آدمی خود کہے تو زیادہ بہتر شکل لوگوں کے سامنے آ سکتی ہے. تو کراچی کی تاریخ دیکھیں
یا کراچی کا جو ہے جو ماضی ہے وہ آپ دیکھیں وہ تو بہت شاندار ہے. اور یہ دیکھیں جدید کراچی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کی جو بنیاد ہے وہ انگریزوں نے یہاں ڈالی. اس سے پہلے بھی ہیں سندھ کے حکمران تھے, کلوڑے تھے اور اپنے تالپور تھے, اور پھر 2 مرتبہ یہ جو ہے خان آف قلات کے ہاتھ بھی آیا. تو لیکن جو کیا کہتے ہیں رائز کہ یہ کراچی جو اٹھان کی طرف گیا تو یہ انگریزوں کے آنے کے بعد ہوا ہے, اور وہ 1843 سے اسٹارٹ ہے. اور اس میں ایک نام آتا ہے چارلس نیپیر کا. تو انہوں نے جو ہے کراچی کو دیکھا, وہ تو جیسے بالکل محبت ہوگی ان کو کراچی سے, اور جس سے محبت ہو آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر کیا نہیں کرتا, کرنے کو تو چھوڑے کیا نہیں کرتا. تو جب یہ لوگ آئے تو کراچی جو ہے کیا کہتے ہیں ایک گندا شہر تھا, کوئی شہری نظام نہیں تھا. لوگ تھے یہاں پہ تو, لیکن کراچی کو جب ان لوگوں نے انگریزوں نے جب آگے بڑھایا تو انہوں نے سب سے پہلے پورٹ پہ کام کیا, جو بندرگاہ ہے, کیونکہ وہ تو پہلے سے سروے وغیرہ کر چکے تھے کراچی کے بارے میں. اب وہ قابض ہو گئے یا آ گئے, جب سندھ فتح کیا تو پھر ظاہر ہے کراچی تو سندھ کا حصہ رہا ہے اس زمانے میں بھی. تو انہوں نے ڈیولپمنٹ کے کام یہاں شروع کیے اور ترقی کی رفتار بہت تیز ہو گئی. مثلاً پورٹ کو بہت وسیع کیا, پورٹ کو اس قابل بنایا کہ بھئی یہاں امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار زیادہ بہتر طریقے سے چلے, اور پھر سڑکیں بنانا شروع کی انہوں نے, پھر تاریخی عمارتیں بنائیں, پھر تفریح گاہیں بنائیں, پھر عوام کی سہولت کے لیے بہت سے کام انہوں نے کیے. تو اس میں دیکھیں پھر ان کو مین پاور کی ضرورت تھی, لیبر کی ضرورت تھی, پورٹ کے اوپر جو بھی سرگرمی ہوتی تھی اس کے لیے. بالکل. تو یہ خبر آس پاس کی ریاستوں میں پھیل گئی کہ بھئی ایک نیا شہر ابھر رہا ہے, تو چلیں اپنی قسمت آزماتے ہیں. تو یہاں جاب اپورچونیٹیز بہت تھیں. جو پہلے لوگ یہاں پہنچے وہ مکران سے آئے تھے, ایرانی بلوچستان سے, اور اس کے بعد جو ہے یہ جو بعد میں پاکستان میں شامل ہوا اس حصے سے, تو وہ لوگ آئے. اب وہ جو آیا تو وہ جو اس کو مین پاور ان کی جو ہے وہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کراچی میں اس وقت جتنے کام ہوئے ہیں ڈیولپمنٹ کے, اس میں بلوچوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. دیکھیں کراچی کی ترقی میں سب نے حصہ لیا. ہم نہیں کہتے کہ صرف بلوچوں نے جو ہے یہ کام کیا, لیکن بلوچوں نے جو سخت کام تھے, سڑکیں بنانا, ٹرانسپورٹ کا, اور یہاں پہ پورٹ میں جو ہے لوڈنگ ان لوڈنگ, تو یہ کام بلوچ اور پلس کچی برادری تھی, تو یہ لوگ کرتے تھے. تو یہاں سے پھر لیاری نے جنم لیا. لیاری جو ہے کراچی کی قدیم ترین بلکہ پہلی بستی ہے جو ایک لیبر کالونی کی حیثیت سے یا وجود میں ہے, ٹھیک ہے نا. پھر الگ الگ محلے بن گئے, اور اس میں جب لیاری ظاہر ہے کوئی کراچی سے الگ تلگ تو ہے نہیں, تو کراچی میں جو ڈیولپمنٹ کر جو اس کی رفتار جو ہے وہ آگے گئی, تو یہاں بھی لوگوں میں شعور آیا. یہاں بھی جو ہے لوگ جو مطلب ایک کیا کہتے ہیں وہ ایک شہری شعور جو ہے وہ ہوتا ہے نا کہ اس کے مطابق سیوک سینس پیدا ہوئی. سیوک سینس ہے. تو لیاری نے جو ہے کافی ایسی شخصیات بھی پیدا کی یہاں پہ جنہوں نے سیاست میں, سماجی ترقی میں, اور اسپورٹس میں, اور موسیقی میں انہوں نے بڑا نام پیدا کیا. ہم نہ جانے کیوں جو ہے ایک مخصوص کرداروں کے پیچھے پڑ گئے ہیں, ان کو ہم ابھارتے ہیں, تو ہم چیف جسٹس کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں, سید سجاد علی شاہ کی, جس کا تعلق لیاری سے تھا, یہیں پیدا ہوا, یہیں پلا, یہیں بڑھا, اور پھر کراچی کا جو میئر جو منتخب ہوتا ہے وہ 2 بار
ایک صاحب تھے وہ میئر منتخب ہوئے تھے 2 مرتبہ، 2 ٹرم انہوں نے گزارے، ان کا نام تھا عبدالستار افغانی صاحب، ٹھیک ہے نا. اور افغانی صاحب نے جو ہے اب کیا کہیں، بہت نیک آدمی، ایماندار آدمی. یہاں پہ موسیٰ لین میں جو ہے وہ 3rd فلور پہ رہتے تھے، فلیٹ پہ، اور جب میئر تھے بھی تو یہیں سے آتے جاتے تھے. انہوں نے کوئی اپنی یاری چھوڑا نہیں، انہوں نے چھوڑا نہیں کہ کسی بنگلے میں رہے، حالانکہ ہے یہ امکان تھے ہاں وہ اور اویلیبل تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں. اور جب ان کا انتقال ہوا تو بھی ان کا جنازہ یہیں سے نکلا. اور تو ایک آئیڈیل شخصیت ہے. اس کے علاوہ جو ہے گورننگ باڈی جو KDA کی ہے، اس میں جو سینئر ممبر تھے وہ یہ اپنے لیاری سے تعلق تھا ان کا، غلام محمد نور الدین صاحب، لکھے پڑھے بہت رائٹر. اور اس کے علاوہ لیاری میں جو ہے دیکھیں ثقافتی جو ہے لحاظ سے بھی لیاری اس زمانے میں، یا آج بھی موسیقی میں، آرٹ میں آپ دیکھیں بڑے بڑے نام ہیں یہاں پہ. اب نام کس کا لوں، فیض محمد صاحب کا ہے، فیض محمد فیضو جاڑک ہے، اور پہ بلاول عبدالعزیز ہیں بیلجیم میں، اور بہت سارے پوری نام ہیں، کتاب لکھی لیاری کے بہت سارے روشن نام چہرے کے ہیں. اوپر. جی. تو یہ ہمارا جو ہے روشن چہرہ ہے نا، جو ہمارا چہرہ ہے. تو یہ جیم صاحب، لیکن اب ہم اگر جیم اتنی دیر خاموش بیٹھے ہیں، اتنی دیر بیٹھتے نہیں بات کر رہا ہوں نہیں میں سر کو سن رہا تھا. تو جیم صاحب یہ بتائیں کہ لیکن بہرحال ایک ہسٹری تو اب یعنی کسی بھی تاریخ میں رمضان صاحب کوئی سب اچھا تو کسی تاریخ میں نہیں ہوتا. تو لیاری میں جو پولیٹیکل وہ ہے ایک جو سلسلہ شروع ہوا، مجھے یاد ہے میں نے اس میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس میں آپ نے ایک ریفرنس دیا 1962 میں ایک جلسہ ہوتا ہے کنونشن لیگ کا. جی. اور وہ جلسہ تو ہوتا ہے ایوب خان کی پارٹی کا بالکل، اسے تقریر کرنے لیکن آتے ہیں بھٹو صاحب. تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلا انٹریکشن تھا بھٹو صاحب کا اور لیاری کا؟ بالکل یہ پہلا انٹریکشن تھا، کیونکہ اس زمانے میں 2 پارٹیاں تھیں. ایک تو نیشنل عوامی پارٹی جو لیفٹسٹ پارٹی تھی، اور اس میں باشعور جو لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے، اور اس میں مفکر بھی تھے اور دانشور بھی تھے. ان کا جو الائنمنٹ ہے وہ نیشنل عوامی پارٹی کے ساتھ تھا، نیب. باقی سرکاری پارٹی مسلم لیگ تھی وہاں پہ، کنونشن لیگ. محمود ہارون، عبداللہ ہارون کے جو بیٹے ہیں، یہ ان کی گرفت تھی اس زمانے میں، سیاسی گرفت انہی کے پاس. اصل میں ایک جلسہ اور ہوا تھا جو نیب نے، نیشنل عوامی پارٹی نے یہاں پر ککری گراؤنڈ میں کیا تھا. اس میں جو ہے ایک KDA کی اسکیم تھی 17 نمبر 17. وہ شاید اس اسکیم کے تحت لیاری کو بالکل یہاں سے شفٹ کر کے کہیں نیو کراچی کی طرف لے جانے کا منصوبہ تھا. تو اس کو ریزسٹ کیا. تو اسی مہم میں یہ جو ہے مہم چلائی گئی، پھر یوم سیاہ بھی منایا گیا. تو ایک جلسہ بھی کیا انہوں نے ککری گراؤنڈ میں. تو اتفاق کی بات ہے کہ اس جلسے میں بلوچستان کے لیڈرز بھی یہاں پہنچے ہوئے تھے. یہ اس سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا کہ سردار عطا اللہ مینگل کون ہے، اور یہ جو نواب خیر بخش مری کون ہے، گل خان نصیر کون ہے، اور غوث بخش بزنجو صاحب کون ہے. یہ سارے وہاں اسی جلسے میں آئے تھے ککری گراؤنڈ کے. انہوں نے تقریریں کی اور بلوچستان کے مسئلے پر بات کی. اور ہم اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں، تو ہمیں پتہ چلا کہ پہلی مرتبہ کہ بلوچستان میں جو ظلم ہو رہے ہیں یا جو مظالم ہیں وہ ان پر جو ہے بات کرنی چاہیے. تو انہوں نے بات کی اور وہ جلسہ کامیاب رہا، کافی کامیاب رہا. بہت یہ ککری گراؤنڈ بہت بڑا میدان ہے. اب اس کے توڑ کے لیے جو ہے پھر کنونشن لیگ نے اپنا ایک جلسہ کیا یہاں پہ گبول پارک میں. اس میں جو ہے اب بھٹو صاحب اس لیے آئے تھے کہ بھٹو صاحب اس زمانے میں ایوب خان کے جو ہے اہم ترین وزیر تھے. اور تو بھٹو صاحب آئے وہاں پہ، اور بھی تھے اور لیڈرز بھی تھے، محمود ہارون وغیرہ اور بہت سے کنونشن لیگ کے تھے.
اچھا لوکل جو وڈیرا ہم کہتے ہیں، ٹنڈیل کہتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو جب اور انہوں نے تقریر کی، جب بھٹو صاحب، ہم اصل میں وہیں ایز اے اسٹوڈنٹ وہیں موجود تھے، اچھا، ہم آپ نے بھی وہ گئے جلسہ تھے، اٹینڈ کیا بالکل تھا؟ ہم نے اٹینڈ کیا. تو جیسے ہی بھٹو صاحب اٹھے مائک پہ آئے تو اسی وقت نیب کے کچھ کارکن تھے، انہوں نے ایوب خان کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیے. تو نعرہ لگاتے تو اتنے جذباتی ہو گئے وہاں، تو جتنے ورکرز تھے نا وہ کرسیاں سارے الٹنے لگے گڑبڑ ہو گئی. اچھا بھٹو صاحب ان کو جو ہے وہ کہتے رہے کہ بھئی آپ ہماری بات سنیں، ہم بہت اچھی بات آپ سے کہنے والے ہیں، یہاں پر لیاری کے لیے ہمارے پاس بہت سارے منصوبے ہیں جس کا ہم اعلان کریں گے. لیکن بھٹو صاحب کی بات ان کی سمجھ میں نہیں آئی، تو مجبوراً بھٹو صاحب جو ہے بغیر کچھ کہے چلے گئے. وہ جلسہ ہی ختم ہو گیا، اس کے بعد جلسہ ہی ختم ہو گیا. تو یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اس کے بعد جو ہے وہاں کیونکہ بلوچستان کے جو لیڈرز آئے تھے انہوں نے بلوچستان کا مسئلہ شروع کیا یہاں پہ، تو ان کی ہمدردی میں پھر اسٹوڈنٹس کا بھی ایک طبقہ پیدا ہوا وہاں. اور پھر اچھا، اس جو میں ہے آپ نے ایک حوالہ یہ بھی دیا تھا کہ وہ جو کنونشن لیگ، وہاں پہ مسلم لیگ گارڈ بھی تھے وہ لوگ، جی اور این ایس ایف اور معراج صاحب نے جو ہے ان سے بات کر کے کہا تھا کہ ہم اپنے مطالبات آپ کے بھٹو نہیں، صاحب. یہ بات کی بات ہے، یہ بات کی بات یہ بات کی بات ہے. میں جو بات کر رہا تھا نا جلسوں کی، وہ 1962 کی ہے. صحیح. یہ جو این ایس ایف جو ہے یہاں پہ ٹھیک ہے، بالکل ہم گئے تھے وہاں پہ لیاری اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے نام سے ہماری ایک تنظیم تھی اسٹوڈنٹس کی، اور یہ میرا خیال ہے 1966 یا 67 کی بات ہے. تو ڈاؤ میڈیکل کالج جو ہے ایک مرکز تھا این ایس ایف کا. تو ہم وہاں آتے جاتے تھے، تو معراج محمد خان صاحب تھے، ڈاکٹر رشید حسن خان تھے، اور بہت سے جو لیڈرس تھے وہ بہت ایکٹیو تھے. وہ ایوب گورنمنٹ کے خلاف جو ہے انہوں نے تحریکیں بھی چلائی ہیں. آپ کو پتہ ہے نا، پھر 62 میں یہاں سے جو ہے ان کو ڈپارٹ بھی کیا. تو یہ پھر نیشنل عوامی پارٹی کے میں کچھ ایسے لوگ تھے جنہوں نے نوجوانوں پہ نوجوانوں کو ذہن بنانا شروع کیا. وہ مطلب سسٹم کی بات ہوئی، اور یہ کہ بھئی جب تک ہم یہ پورا نظام نہیں بدلیں گے، ایک جمہوری نظام جب تک نہیں آئے، اور ایسا نظام آئے جس کے فائدے عوام کو ملیں، جس میں عوام کا استحصال نہ ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں روزگار کی فراہمی کی گارنٹی ہو، اور ایسے. تو یہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے ہم اسٹوڈنٹس تھے، تو یہ دور رہا ہمارا. اور اچھا یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے ہاں جو لیاری میں عبدالعارون کالج ہے، فیض احمد فیض صاحب تھے وہاں پہ، تو 8 سال تک رہے. تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹس تھے، میں تو نہیں تھا، میں اصل میں ایس ایم کالج میں جو ہے وہاں پڑھ رہا تھا. ہمارے دوست بھی تھے، تو آنا جانا تو ہمارا رہتا تھا وہاں پہ. تو وہاں پہ ڈاکٹر میمر احسان صاحب بھی تھے، وائس پرنسپل، جو ایک دانشور جس کو ہم مارکسٹ انٹلیکچوئل کہتے ہیں. تو وہ ان کے جو ہے ان کی جو ہے باتیں، انہوں نے جو لیکچرز دیتے تھے، وہ یعنی کالج کی ایکٹیویٹیز کے علاوہ بھی لیاری میں جو ہے وہ دیوان جسے ہم کہتے ہیں نا، اجتماع چھوٹی سی وہ ہوتا تھا. تو پھر وہ پھر ذہن بننا شروع ہوا اسٹوڈنٹس کا. وہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہاں الیکشن سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو یہ اچھا دور تھا. اور این ایس ایف جو ہے ایک لحاظ سے معراج محمد خان صاحب ہمارے رہنما بھی تھے کراچی کے، بہت اچھا مقرر اور بہت اچھے آدمی تھے وہ. اور اچھا پھر یہ ہوا کہ بھٹو صاحب نکل گئے کیبنٹ سے ایوب خان کے، اور انہوں نے اپنی پارٹی بنائی. یہ میرا 67 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود ہوا. اور یہاں پر جو لیاری میں پیپلز پارٹی کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا، وہ ہمارے ایک مفکر تھے یوسف نسکندی صاحب، ان کے گھر پہ ہوا تھا.
وہاں سے پھر پیپلز پارٹی جو ہے کامیاب بھی ہو گئی 1970 میں، اور مطلب بہت ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے ان کو جو ہے جیت ملی وہاں سے. اور جب سے یہ 1970 کی بات ہے، اور جب سے پیپلز پارٹی کی گرفت ابھی تک ہے وہاں لیاری میں. اچھا، وہ پھر یہ ہوا کہ یہ مہراج محمد خان جو ہے یہ پیپلز پارٹی میں گئے، جو بہتوں کے لیے تعجب کی بات تھی. لیکن اس زمانے میں ہمیں بھی یہی کہا گیا کہ یہ جو ان کا منشور ہے پیپلز پارٹی کا، وہ مزدور، کسان اور نچلے طبقے کی جو ہے نجات کے لیے یہ لوگ جو ہے کام کریں گے. اور بعد میں کیا ہوا وہ ایک الگ اسٹوری ہے. مہراج صاحب کا کیا اشر ہوا، جے رحیم کے ساتھ کیا ہوا، یہ بات کی کہانی ہے. لیکن یہ سب لیاری کا پیپلز پارٹی سے رومانس تو نہیں ٹوٹا پھر اس کے باوجود. آپ دیکھیں وہ جو اکثر وقت تھا. ہاں، لیکن رومانس میں آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ دوریاں اور کچھ قربتیں دونوں چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں نا. یہ تو ایک فطرت ہے. رومان تو بھی ہے وہ ہمیشہ وہ ناراضگی بھی ہوتی ہے، محبوب یا عاشق کی طرف سے بھی ہوتی ہے، وہ مطلب ہو رہا ہوتا ہے یہ. تو یہ سارا سلسلہ بھی چلتا رہا ہے. مطلب یہ نہیں کہ شکایتیں نہیں رہی ہیں لیاری کو پیپلز پارٹی سے. جیسے کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا، جیسے کہ پیپلز امن کمیٹی کا تذکرہ کیا، اس کے نام سے لگ رہا ہے کہ وہ کسی حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ نام کے طور پر بھی صحیح، لیکن اس کی کسی حد تک نزدیکی کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نزدیک رہا ہے اس کے. تو وہ لوگ کلیم بھی کرتے رہے، لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے وجہ سے جو چیزیں ابھری، اسپیشلی مارداڑ شروع ہوا، چپکلشیں بڑھی سوسائٹی کے اندر، تو اس نے بھی لے کے لیاری کو جو اب بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ 1947 سے لے کر اب تک جو اگر کسی جماعت نے وہاں راج کیا ہے یا سیاسی طور پر لیاری جن کے قریب رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہی ہے. اچھا، میں آپ کے یہاں تھوڑا سا بات کر کے، میں رمضان صاحب نے جو بات ہم کر رہے تھے نا، اصل میں اس میں ایک ریفرنس بڑا اچھا دلچسپ تھا، جہاں سے ہم بات کو، یعنی ایک طرف تو لیاری کا وہ فیس ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا فیض صاحب جیسا، یعنی بڑا ادیب، استاد، دانشور، 8 سال رہے ہو، 8 سال وہ رہے، اور اس کی وجہ سے بلوچوں کا ایک خاص تعلق ہے فیض صاحب سے، ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ ایک انسیت ہے ان کے ساتھ. اور لیکن دوسری طرف کہیں نہ کہیں فضا سیاسی جب تبدیل ہوتی ہے تو بہت سے معاملات ہوتے ہیں. اب جیسے رمضان صاحب نے اپنی کتاب میں، رمضان بلوچ صاحب نے، وہ مجھے ریفرنس بڑا دلچسپ لگا. یہاں سے ہم اپنی بات آگے بڑھائیں گے کہ جو بھٹو صاحب کو اسٹوڈنٹ کے جو فیڈریشن کے جو لوگ تھے NSF کے، ان تک جن لوگوں نے رسائی دی، ان میں 2 لوگ انہوں نے لکھا کہ محمود ہارون، یوسف ہارون کی کمان میں جو ایک مسلم گارڈ بنے ہوئے تھا، تو اس میں داد محمد دادل اور شیر محمد شہرو، یہ جو کہ وہاں کے لوکل ٹرانسپورٹ پورٹرز تھے. تو یہ دلچسپ بات ہے کہ ان لوگوں نے ان اسٹوڈنٹس کو رسائی دی کہ آپ سیاسی لیڈر تک اپنی بات پہنچائیں. نہیں، وہ ایک دلچسپ واقعہ ہے. اس میں یہ ہوا کہ کنونشن لیگ نے جب، میرا خیال ہے الیکشن سے پہلے کی بات ہے شاید، یا الیکشن، تو یہ ہوا تھا پولو گراؤنڈ پہ. صحیح، پولو گراؤنڈ کا جلسہ ہے. پولو گراؤنڈ کا جلسہ ہے. اس میں ظاہر ہے ایوب خان صاحب بھی آئے تھے اور سب آئے تھے. تو پھر NSF میں جو ہے، جو مہراج صاحب چاہ رہے تھے کہ ہماری بھی آواز وہاں سنی جائے یا ہم وہاں اپنی بات کہہ سکیں، تو یہ آفیشلی تو ممکن نہیں ہوا. پھر پتہ نہیں کس نے ان کو بتایا کہ ابھی آپ یہاں لیاری چلے جائیں، وہاں دادل اور شیروں کو، یہ اصل میں داد محمد اور شیر محمد یہ بگاڑنے، نام بگاڑنے میں تو ہمارا بہت بڑا ریکارڈ ہے کہ ہم نام بگاڑ دیتے ہیں. تو یہ لوگ آئے یہاں پہ، یہ ہم نے نہیں دیکھا، مطلب بتایا گیا رپورٹ کہ بھئی یہ آئے، ان سے ملے، انہوں نے عزت دی اسٹوڈنٹس کو. اس میں کچھ فیمیل اسٹوڈنٹس بھی تھے، طلباء طالبات، تو دونوں انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اچھا آپ دیکھیں سیاست اور یہ کیا غنڈہ گردی جو ہے وہ کوئی ابھی بات کی چیز نہیں ہے، پہلے بھی یہی ہوتا رہا. اس میں یہ ہوا کہ اس جلسے کا پورا انتظام جو ہے وہ ان کے ہاتھوں میں تھا، دادل کے، کیونکہ یہ جو ہے نیشنل گارڈ تھے، انچارج تھے، بلکہ کمانڈر تھے اس کے، تو ان کو سیکورٹی کے لیے وہاں انہوں نے مقرر کیا ہوا تھا. تو یہ آئے، پھر
اچھا دادل صاحب داد محمد صاحب نے تو ہے ان کو ویلکم تو کیا، لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تو کچھ اور کہیں گے اور وہاں بڑے بڑے لوگ ہوں گے اور ایوب خان صاحب خود ہوں گے، تو آپ کیوں ہمارے. تو میں نے سنا ہے کہ اس وقت جو فیمیل اسٹوڈنٹس تھے، طالبات تھے، ان کو انہوں نے جا کے جو ہے دادل صاحب کے پیر پکڑنے کی کوشش کی، آپ ضرور ہمیں جو ہے کچھ موقع دیں. تو اس پہ دادل صاحب کچھ نرم پڑ گئے. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لوگ جو ہے اسٹیج پہ آ جائیں اور میں آپ کو 10 منٹ دیتا ہوں، اس 10 منٹ میں آپ اپنی بات کہیں. اور میں کہا ٹھیک ہے. تو جب جلسہ عروج پر تھا تو یہ اس زمانے میں میرا خیال ہے ایوب خان جو انتخابی نشان تھا پھول. ہاں جی پھول تھا اور ادھر لالٹین تھی. تو یہ پھول کے گلدستہ وغیرہ لے کے جو ہے اسٹوڈنٹ 1 2 3 4 وہ چلے گئے. اس میں ہماری طلباء دونوں تھے. تو اسٹیج پر گئے، انہوں نے وہاں نعرے بازی شروع کر دی، اپنے اسٹوڈنٹس کے جو مطالبات تھے اس کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ نعرے لگائے، سلوگنس لگائے. تو ظاہر ہے حیرانگی کی بات تھی ادھر ادھر. تو اسی بھگدڑ میں جو ہے وہ اپنا کام کر گئے. مطلب 10 منٹ کے بعد، کیونکہ معاہدہ تھا ایک جو ہے 10 منٹ میں غیر تحریری معاہدہ تھا نا وہ تو وہ 10 منٹ میں پھر اسٹیج سے اتر گئے اور پھر 10 منٹ کے بعد پھر سیکورٹی نے پھر سنبھال لیا ان کو، آ جائے نیچے. وہ اب وہ اس واقعے کا ریفرنس میں اس لیے بھی دے رہا تھا کہ اب یہی داد محمد ہیں جو آج کردار سب سے زیادہ ہمارے یہاں ڈسکس ہو رہا ہے میڈیا میں، سردار عبدالرحمان جن کو کہا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ ایک رحمان ڈکیت کا لفظ بھی جڑ گیا، بعد میں پریس میں جڑ گیا، اور جو آج کل سب سے زیادہ ڈسکس ہو رہے ہیں. یہ جو ٹرانزیشن ہے، خود اگر ہم اس فیملی کی دیکھیں کہ داد محمد تو ایک ایسے پولیٹیکل ورکر کے طور پہ بھی ہیں کہ جن کی رسائی اس وقت مطلب جو ہے وہ ایوب خان سنبھلنے ایک طریقے سے ایوب خان تک ہے، ہارون فیملی تک ہے. تو یہ ٹرانزیشن تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کیسے ہوا، کہ یہ سردار رحمان کا کردار کیسے ایمرج ہوا ایسے والد کے بعد سے؟ یہ کیسے؟ دیکھیں ہم تو وہیں پیدا ہوئے، وہیں پلے بڑھے. یہ شیر محمد یا داد محمد نے جو کچھ کیا وہ ایک علاقے تک محدود تھے. وہ لیاری میں کوئی ایسی حرکت نہیں کرتے تھے. لیاری میں ان کا بڑا نام تھا، روب تھا. بلکہ ایک جیپ، ولیس جیپ اس زمانے میں بہت مشہور تھی، 2nd ورلڈ وار میں جو استعمال ہوئے تھے نا، تو یہاں پہ جو ہے وہ مارکیٹ میں مل جاتا. ان کا وہ زیادہ تر ان کے بارے میں یہی ہم نے سنا تھا اس زمانے میں بھی کہ یہ جو میمن سیٹھ ہیں ان کو ڈرا دھمکا کے ان سے پیسے لیتے ہیں یا ان کا سامان لے کر آ جاتے ہیں. تو یہ اس طرح ہے، کوئی مارداڑ، کوئی خونریزی، کوئی ایسی بات نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد کنونشن لیگ تو ختم ہو گئی، حکومت بھی گئی، ایوب صاحب بھی گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کبھی نہیں سنا ان کا نام کسی بھی حوالے سے. داد محمد اور شیر محمد کا نام نہیں سنا. کیا کرتے رہے کیا نہیں کرتے رہے کوئی نہیں ہے. جو تھا اس زمانے میں ہوا. پھر یہ ہوا کہ یہ جو ہے کافی عرصے تک ہم نے اس بارے میں کوئی ان کے بارے میں ایسا نہیں سنا کہ یہ کوئی جرائم میں ملوث ہیں یا کوئی منشیات کے معاملے میں ان کا ہاتھ ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور لیاری پرامن تھا. ان کے اپنے زمانے میں بھی لیاری پرامن تھا، بلکہ وہ سوشل کام بھی کرتے تھے. انہوں نے جو ہے ایک ہال بنایا، کمیونٹی ہال بنایا، اس میں ایک ڈسپنسری بھی انہوں نے چلائی وہاں پہ، ایک جو ہے لائبریری بنائی انہوں نے، ریڈنگ روم بنائی. تو یہ کام تو انہوں نے کیے. بلکہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی اگر بچہ اگر جوا کھیلتے یا کہیں غلط کام کرتے دیتے نا، تو ان کے والد کو بتاتے تھے کہ بھئی آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل کیوں نہیں کرتے. تو اس حد تک تھا وہاں پہ کوئی خوف و ہراس میں. یہ دیکھیں جب ہم بات کی بات کر رہے ہیں، میں آپ کا مطلب سمجھ گیا کہ یہ سمجھا نہیں رہے، مطلب یہ بات بیچ میں شامل ہوں گے. یہ پھر رحمان
صاحب اب دیکھیں رحمان صاحب کو جو یہ کیا کہتے ہیں خطاب ملا ڈکیت کا، وہ پھر یہاں کی میڈیا نے دیا اس کو، وہ عبد الرحمان کے نام سے تھا، ینگ لڑکا تھا. لیکن رحمان سے پہلے آپ کراچی کی حالت تو دیکھیں. رحمان اس وقت جو ہے وہ کوئی نام نہیں تھا رحمان کا. کراچی میں 80s کے بعد، 80s جب ضیاء الحق صاحب آئے، اس کے بعد دیکھیں کراچی کا کیا کہتے ہیں، وہ کراچی کے حالات ہی بالکل بدل گئے. کراچی کیا پورے پاکستان میں جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک سماجی جو اسٹرکچر تھا اس کو تقسیم کیا گیا. اور پھر خاص طور پر ہم کراچی کی بات کریں گے، یہ اتنا پرامن شہر تھا، یہاں پہ ہر قسم کے لوگ رہتے تھے، ہر طبقہ رہتا تھا امن کے ساتھ. اس میں عیسائی کرسچنس بھی تھے، اس میں جو ہے ہندو بھی تھے، حتیٰ کہ یہودی بھی رہتے تھے یہاں پہ، پارسی تھے، یہ سب مل جل کر رہتے تھے. کراچی کا جو ہے جو نقشہ ہے، کراچی کی جو اصل شکل ہے وہ یہی ہے، مل جل کر رہنا. 80s کے بعد جو ہے یہ سماجی جو اسٹرکچر ہے ہمارا، ہم کراچی کی بات کریں گے، وہ بکھرنا شروع ہوا. اگر آپ کو یاد ہے تو 85 میں وہ لڑکی کیا نام تھا اس کا، بشرا زیدی کیس. یہ بہت مطلب کیا کہیں، بہت افسوسناک حادثہ تھا. اور اس کے بعد جو ہے جو ہوا وہاں کے نوجوان جو ہے مشتعل ہو گئے، انہوں نے جلانا شروع کر دیا. اور بہتوں کو مطلب جو مخصوص ایک طبقہ تھا، وہ ڈرائیور، ان کا کہنا تھا کہ ڈرائیور جو ہے اسی طبقے سے تعلق رکھتا ہے. تو اس طبقے کا کوئی بھی آدمی ملا تو وہ اسے مارنا بھی شروع کیا. تو یہ سب باتیں اخبارات میں بھی آئی ہیں. ہاں بالکل، یہ تو ایک ہسٹری کا حصہ ہے. تو پھر یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی میں جو ایک لہر پیدا ہو گئی، وہ اس کے بعد یہ جو ہے پھر سب کچھ بدل گیا. وہ جو ہمارا کراچی تھا، ہم تو فخر کرتے ہیں نا، ہم تو فخر کرتے ہیں کہ ہم کراچی کے جو ہے وہ کراچی کے فرزند ہیں. ہم کوئی ادھر ادھر کے نہیں، ہم لہر کی بات نہیں کریں گے، ہم گلی مار کی بات نہیں کریں گے، ہم ملید کی بات نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں ہم کراچی کے شہری ہیں. بھائی کراچی میں ہم پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں، اور ہم نے کراچی کو اچھی حالت میں بھی دیکھا ہے. لیکن جب یہ حالات خراب ہونا شروع ہوئے نا، پھر جماعتیں بھی بن گئیں، اور پھر آپس میں تفریق بھی پیدا ہوا، اور لسانی، اور پھر اور ایک اور غضب یہ ہوا کہ جو مذہبی جو یکجہتی تھی وہ اس کو بھی دھچکا لگا. کیونکہ اس زمانے میں صرف شیعہ اور سنی ہم سنتے تھے، اور کوئی نہیں. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا، آج تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمارا مسلک کیا ہے، کیونکہ کبھی ہم نے سنا ہی نہیں نا. یہ سب باتیں پھر ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہو گئی. مسلک پہ لوگ لڑنے لگے، ایک دوسرے کو مارنے لگے، اور یہ اسٹوری آپ کو پتہ ہے. پھر یہ تشدد کی جو لہر شروع ہوئی ہوا، یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو شاید یاد ہو نہیں ہو، یا ایسے حالات ہو گئے کہ کراچی جیسے شہر میں، کراچی جیسے انٹرنیشنل شہر میں دن میں 30 40 50 آدمی جو ہے مارے جاتے تھے. ٹھیک ہے نا. ان میں جو ہے وہ بے گناہ بھی تھے، ان میں بدماش بھی تھے. اچھا، ان میں خاص لوگ بھی تھے جن کو ہم کراچی کے کریم کہتے ہیں نا، جو جن کی خدمات تھیں کراچی کے بارے میں، عالم تھے اور دانشور تھے، تعلیمی اداروں کے سربراہ تھے، صحافی تھے، وہ بھی مارے گئے. تو تشدد اور خوف کا ایک جو ہے ماحول بن گیا وہاں پہ. اور آپ کے لیے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں لیاری پرامن علاقہ، یعنی 80 کی اور 90 کی دہائی جو ہے، بالکل لیاری پورے شہر میں نہ وہاں کبھی فائرنگ ہوئی، نہ کسی نے بھتہ مانگا، نہ کوئی مرڈر ہوا، اور نہ کوئی ایسا واقعہ ہوا جو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں. یہ سب بعد میں ہوا. اچھا، ایسا بھی رہا ہے کہ
اس پورے ایرا میں آپ جس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس میں باہر سے لوگ آ کے لیاری میں رہے ہوں، جس کا سول سرونٹ ہوں، ججز ہوں، پولیس افسر ہوں، اس طرح کے یا صحافی ہوں؟ نہیں دیکھیں، ہمارے ہاں جو ہے یہ لیاری میں یہ ججز تھے نا سٹی کورٹ کے، یہ انہوں نے بھی رہائش یہاں لیاری میں اختیار کی. یہاں کے جو ڈاکٹرس تھے یا کوئی تھے سب لیاری میں آ گئے، اور لیاری میں فلیٹس کے جو ہے ان کے کرائے بڑھ گئے اچانک. تو 20 سال تقریباً جو ہے یعنی شہر کی بے بدامنی سے وہ اس طرف آ گئے. یعنی پورامن ایریا تھا. یعنی آج کا امیج جو یہ تھا جو لیاری کا کہ بھئی آپ وہاں نہیں جا سکتے، اور حالات ایسے خراب بھی ہوئے کہ ایک وقت آیا. نہیں یہ بات کی بات ہے، یہ بہت بات، یعنی اور ایسا وقت تھا کہ جب شہر میں آگ لگ رہی تھی تو لوگ سوچتے تھے کہ جائے پناہ جو ہے وہ لیاری ہے. کیونکہ کراچی کا جو سول وار تھا اس میں کراچی سیف، لیاری سیف تھا. صحیح، ٹھیک ہے. جب پورے شہر میں ایک طرح سے سلسلہ تمتا گیا تو پھر ایک لیاری اس کے اثرات پھر لیاری آ گئے. یعنی شہر میں تو اس وقت مہاجر، پختون، پنجابی یہ سب لڑنے ایک دوسرے کو پولیٹیکل مارنے، ملیٹنسی. لیکن لیاری میں دیکھیں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، نہ مذہب کے نام پر نہ لسانیت کے نام پہ. آ رہا کہ لیاری میں جو ہے ہر طبقے کے اردو اسپیکنگ بھی وہاں رہتے ہیں، وہاں پہ پنجابی رہتے ہیں، وہاں پہ سندھی رہتے ہیں، وہاں پہ بلوچ رہتے ہیں، وہاں پہ میمن رہتے ہیں، وہاں کچی رہتے ہیں، بوری رہتے ہیں، ہر طبقہ، میاں والی رہتے ہیں. بڑے میاں والی تو بہت بڑی تعداد. ہاں، پرامن طریقے سے کوئی تفرقہ نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی کبھی کچیوں کی یا بلوچوں کی. یہ سب بات کے پیداوار ہیں. اچھا 2001 کے بعد پھر یہ وہاں سے جو ہے یہ سلسلہ شروع ہوا. یہ جو نام آپ لے رہے ہیں نا، سردار رحمان، یہ عبد الرحمان وغیرہ، اچھا یہ بھی ایمرج ہوئے 2001 میں. دیکھیں یہ بھی ایک جو ہے انٹرسٹنگ جو ہے واقعہ ہے کہ رحمان کیسے ایمرج ہوا اور لیڈر بن گیا کیسے. یہاں پہ لیاری میں ایک علاقہ ہے حسن لشکری ولیج، بہت پرانا علاقہ ہے. یہ حسن لشکری صاحب اس زمانے میں زمیندار تھے یہاں کراچی کے، بہت نامدار. وہاں سے جو اردو اسپیکنگ کا جو طبقہ آیا تھا ہندوستان سے، مہاجر طبقہ، تو انہوں نے اپنے جو پلاٹس وغیرہ تھے، یہ جو آپ عثمان آباد آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ان کی زمین تھی. اصل لشکری نے دے دیا تھا کہ بھئی یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، یہ آئے. اور اس علاقے میں کبھی یہ آپس میں لڑتے نہیں تھے، اور مہاجر طبقہ اور بلوچ ان کی دوستی اتنی مشہور تھی، آپ سمجھیں ضرب المثل بن گئی تھی کہ بھئی یہ دونوں طبقے جو ہے یہ جڑے ہوئے ہیں. بدقسمتی یہ ہوئی کہ بھئی وہاں پہ اب چونکہ اردو اسپیکنگ اور اس زمانے میں ایک مخصوص جماعت تھی، ان کا تھا، وہ بھاری تھے وہاں پہ، بلکہ پورے کراچی میں ان کا راج تھا. تو وہاں سے باہر سے کچھ لڑکے آئے، اور وہاں پہ جو بلوچ لڑکے تھے آپس میں ان کی لڑائی ہو گئی لڑکوں کی. تو پھر وہاں سے فائرنگ شروع ہو گئی. اور یہ کب کی بات ہے؟ 90s؟ یہ 90s کے آخر میں یا 2001 سے شروع ہوا. صحیح، ٹھیک ہے نا. وہاں پر جو ہے پھر کوئی قتل خون نہیں ہوا، لیکن وہ جو اتحاد تھا، وہ جو ایک نیچرل جو ایک جوائنٹ طریقے سے رہتے تھے، اس میں پھر ظاہر ہے دراڑ پڑ گیا. پھر وہاں کے جو لوگوں نے، اصل لشکری کے جو لوگوں نے، جو بلوچ طبقہ ہے، انہوں نے پھر پیغام بھیجا اس طرف کہ آئیں ہماری مدد کریں، بھائی یہ تو چاروں طرف سے ہمیں گھیراؤ کیا ہوا ہے. تو یہاں پھر عبد الرحمان کا جو ہے وہ چہرہ نظر آ جاتا ہے. پہلا وہ پھر اپنے لڑکا سا تھا، ینگ لڑکا تھا، اس کے ساتھ ایک گروپ تھا، اور اسلحہ تو شاید تھا ان کے پاس، تو یہ اسلحہ لے کر آ گئے. پھر انہوں نے جوابی فائرنگ شروع کر دی. تو پھر لیکن ہوا یہ کہ رات کو یا دوسرے دن وہاں کے جو بزرگ تھے، بلوچ بزرگ اور مہاجر طبقے کے بزرگ، یہ آپس میں بیٹھے. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، ہماری دشمنی بلوچوں سے نہیں ہے، اور نہ بلوچوں کی دشمنی جو ہے مہاجر طبقے سے ہے. تو ان لڑکوں کو سمجھائیں، بس دونوں طرف سے پھر ایسا ہوا کہ صلاح ہو گئی ایک لحاظ سے. تو اس وقت تک رحمان جو اچھا
لیاری والوں کی شاید بدقسمتی ہے کیا ہے کہ رحمان ہیرو بن گیا. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ رحمان جو ہے ان کو بچانے گیا اور وہ بچا لیا ان کو. عثمان آباد کا جو یہ انسیڈنٹ ہے جو جی. ہے عثمان آباد کا جو یہ انسیڈنٹ ہے اس نے اور جگہوں پہ جیسا پی آئی بی ہے جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہاں. پھر یہ ایک طرح سے یہ رفٹ بننا شروع ہو گیا اردو اسپیکنگز اور بلوچ آبادیوں کے بیچ، جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں کبھی نہیں نہیں تھا، کبھی نہیں تھا نہیں کوئی. مطلب اس سے پہلے ہاں. رپورٹ ہوتی نہیں رہی، مطلب کبھی اچھا بھی رحمان ہیرو بن گیا وہاں پہ. ایک اب دیکھیں نا، ہیرو اس لیے بنتا ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کر جاتا ہے جو ناممکن سا کام ہو. اب ہیرو جب بن گئے تو ظاہر ہے پھر دماغ جو ہے وہ پھر ہوا میں چلا جاتا ہے نا. تو یہ ان کے ساتھ بھی ہوا، رحمان کے ساتھ وہ دیکھا بھائی یہ ہر طرف. لیکن میں صرف اس میں دیکھیں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ سوال یہ کہ اسٹیٹ کہاں. نہیں وہ تو آپ کی وہ تو آپ نے جو بتایا نا اس کا پرسپیکٹو میں سمجھ گیا. میں صرف اگر اسٹیٹ کی کمی ہو یا اسٹیٹ نظر نہیں آئے تو پروٹیکشن کے لیے عوام کیا کرے. تو یہ انہوں نے پروٹیکٹ کیا تو اب ہیرو بن گئے. اب ہیرو بن گئے اس کے بعد جو ہے چھا گئے نا. میں صرف یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا آپ دونوں حضرات سے، میں چاہتا ہوں آپ جی ایم بھی اور آپ بھی اس میں آپ بیان کریں کہ یہ تو چلے 2001 ہے نا. جی. ہمیں پتہ ہے کہ رحمان کے جو والد تھے اور ان کے چچا جو تھے وہ ایک نون فیس رہا ایک زمانے میں، پھر آپ نے کہا کہ وہ وقت کی دھول میں ان کا نام گم ہو گیا. جی. تو رحمان اس سے پہلے کیا تھا کر رہا تھا؟ مطلب رحمان کہاں تھا؟ لوگ جانتے تھے اس کو؟ 2001 سے پہلے رحمان لیاری میں نون تھا یا نہیں تھا؟ نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا رحمان کو. کوئی نہیں جانتا تھا رحمان کو. اس وجہ سے جانا گیا نا کہ اس نے ایک کام کیا، ایسا کام کیا کہ اپنی قوم کو یا اپنے طبقے کو بچا کے جو ہے انہوں نے جھنڈا بلند کیا اپنا. تو لیکن جب آپ کے علاقے میں کوئی آدمی جیسا مشہور ہوتا ہے بالفرض تو پھر پتہ تو چلتا ہے نا، ارے یہ تو وہ آدمی ہے. ہاں بالکل، جیسے کہ رمضان صاحب نے بھی کہا کہ ہم لوگ نام بگاڑنے میں وہ ہیں. تو یہ بیسکلی ایک رفٹ تھا جس میں رمضان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ رجیم یا جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا جو اسٹیٹ ہے وہ کہاں، مطلب اس کی پوزیشن کیا تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں طرف یہ ہو رہی تھی کہ پولیٹیکل جو وہ آئی ملیٹنسی آئی، اس میں جو کمیونٹی پولیسنگ تھی وہ پولیس کے پاس نہیں تھی. یہ بات انہوں نے ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوا کہ کمیونٹی پولیسنگ میں پھر اس طرح کے فیکٹرز آپ کو چاہیے ہوتے تھے جن کے جو ویپنز چلا سکیں، جو کسی سے لڑ سکیں. تو وہ فیکٹر اٹھنا شروع ہوگا لیاری میں. میں دوبارہ اپنا سوال کرتا ہوں کہ بھئی ایک اچانک پتہ چلا کہ ایک آدمی مشہور ہو گیا کہ بھئی یہ آدمی کا نام سنائی دے رہا ہے، تو اس وقت بات ہوتی تھی کہ بھئی یہ کہاں تھا، کیا کر رہا تھا، یہ کون تھا. میں وہی اسی طرف آ رہا ہوں، میں آپ کو اس کی بات کو وہ کر رہا ہوں. تو اس میں پھر پہلی دفعہ یہ ہوا کہ عثمان آباد میں اس نے سنائپر پوزیشن لی. اس نے وہ بلڈنگز کالی کی ہے، مطلب جن بلڈنگ سے فائرنگ ہو رہی تھی آبادیوں میں. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پرانی لیاری ہے اس میں جو یہ لوکل لوگ ہیں جو خود کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم لوکل اور انڈیجینیس ہیں لیاری کے، تو ان کی آبادیاں مطلب سنگل اسٹوریز پہ ہیں. وہ جو دوسری طرف عثمان آباد کی اس طرف آپ دیکھیں کہ اپنی نوعیت کی وہ 6 مالہ یا 4 مالے کی یا 10 مالے کی اپنی نوعیت کی ہائی رائزنگ ٹائپ کی، تو وہ ان بلڈنگ سے فائرنگ ہو رہی تھی. تو اس نے وہ سنیپرز خالی کیے تو اس کو ایک تقلص ملا ریمبو کے نام سے، رحمان سے ریمبو. پہلا ریمبو تھا. ہاں یہ تو وہ زیادہ بہتر تھا. وہ ریمبو کا وہ ایک کنسپٹ آیا اس میں. مطلب یہ اس طرح ہو رہا تھا جیسے کمیونٹی پولیسنگ ہو. میں جیسے آپ کو پولیسنگ سے مراد یہ کہ آپ کی سیفٹی کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ انشور، یعنی اب آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ تو بیچ میں آ نہیں رہی ہے، تو کمیونٹی میں اپنے بچے جو ویپنز چلا سکیں یا فیس کر سکیں اس طرح کے کمپلیکس کو، وارز کی نوعیت کی، تو وہ ایک فیکٹر سامنے آیا. اور اس طرح دوسرا آپ کا سوال یہ تھا، جیسے میں ایک خاتون سے ملا تھا، وہ رنچو لینڈ کی ہیں، ان کا بیٹا بھی ہے اور ڈاکومنٹریز بناتا ہے. تو اس نے تذکرہ کیا کہ یہ 8ویں یا 7ویں جماعت میں چاکی واڑہ میں جو مین اسکول ہے، جی الانا آئی تھنک کچھ اس طرح کا نام ہے، اس میں ان کا اسٹوڈنٹ رہا ہے. اور وہیں میں ڈراپ آؤٹ تھا پھر بعد میں پڑھنا. اس کے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف جو میوزکس کنسلٹ ہوتے تھے، جیسے ایک میوزک کنسلٹ بہت مشہور تھا بلوچوں میں، جیسے آج کل کوک اسٹوڈیو ہے، ہمارے یہاں سیریز ہوتے تھے کیونکہ لیاری کا میوزک سے بہت پرانا ہے. تو پھر جو آرگنائزر ہوتے ہیں وہ بھی ایک بڑا اچھا وہ سمجھا جاتا ہے ان کو، جیسے فٹ بال کلب کے کوچز یا ان کے ڈونرز اور اس طرح کے میوزک کنسلٹ کرنے والے لوگ جو مطلب
سیریز کرنے یا پورا سیشنز کرنے والے لوگ یہ بہت معتبر سمجھے جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کا ایک تو پجار کے نام سے یعنی شناخت کے نام سے ایک گروپ بنایا گیا تھا. اس میں بھی ہمیں یہ جو ہے عبد الرحمن بلوچ معروف جو ہے وہ رحمان ڈکیٹ، جس کو ہماری میڈیا نے اسپیشلی اخبارات نے اور پولیس نے اس کا نام دیا، تو یہ وہاں متحرک نظر آتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، اس میں جی بلوچستان کے سنگرز کو یہاں انوائٹ کرنا، ان کے لیے کراچی آڈیٹوریمز، آرٹس کونسل جیسے فورمز میں ہی جو ہے وہ ان کے لیے شوز ارینج کرنا، یہ ساری چیزیں. پھر وہ کینسر کے پیشنٹ، ایک بڑا مشہور ہے صدیق ولیج ہے ملیر میں، جو عبداللہ مراد کا گاؤں ہے، وہاں سے جو کینسر 1-2 پیشنٹس تھے ان کے لیے وہ کیمپین چلانا کہ آپ یہ ٹکٹ خرید رہے ہیں تو وہ پیسے وہاں جائیں گے. اچھا، ان کی جیسے والد صاحب کے حوالے سے، داد محمد کے اور شیر محمد کے حوالے سے ان کے بتایا دونوں کو، تو انہوں نے پاکستان بلوچ انجمن بھی بنایا اور اس میں ایک گریو یارڈ لی انہوں نے، جو بلدیہ کا بھی موجودہ حصہ ہے. اس گریو یارڈ کے گورکن اور ان کے سارے انتظامی معاملات اس طرح کر کے یہ، لیکن کیونکہ یہ جو ٹیسٹ اس کو ملا نا کہ ایز اے ویپنس کی وجہ سے مشہوری، پھر سوسائٹی کیونکہ اگر آپ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو تبکی دینا شروع کر دیتا ہے، وہ چاہے آپ پازیٹیو جائیں یا نیگیٹو جائیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بندر کے بچے کو آپ نے استرے دے دی. ان بچوں کو جن سے آپ نے میوزک کنسلٹ کرانا چاہیے تھا، ان بچوں سے جن سے آپ کو اور بہت سارے، لیکن کیونکہ رمضان صاحب جو بتا رہے ہیں کہ پورے شہر میں سول وار تھی، جس کے ایک طرح سے یہ گیٹ وے تھا، عثمان آباد انسیڈنٹ گیٹ وے تھا. اور پہلی دفعہ 2 بڑے کمیونٹیز کے جو کراچی کے رہنے والے، پرانے رہنے والے، یعنی اردو بولنے والے اور بلوچی بولنے والوں کے درمیان ایک رفٹ سامنے آیا اور اس میں اس کو پذیرائی ملی. تو یہ سمجھا کہ اب یہ ہے کہ ملیٹنسی بھی جو ہے وہ ایک طرح سے آپ اپنی کمیونٹی پولیسنگ کے طور پر انہوں نے وہ کرنا شروع کی. اچھا، یہ صرف یہاں نہیں ہوا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ PIB میں بھی اس طرح کے معاملات ہوئے. جہاں میں رہ رہا ہوں اورنگی میں، بلوچ کالونی ایک بہت پرانا ہے، وہاں کے مکسی جو ہے وہ انڈیجینیس لوگوں میں سے ہیں، ان کے ساتھ پرابلم ہوا. یہی لڑکے آپ کو سامنے نظر آئے. اچھا، ملیر 15 میں جو میں آپ کو 15 کی بات کر رہا ہوں، پھر یہ ظاہر ایک پولیٹیکل رفٹ ہوا. اس کے پیچھے پھر بہت سارے فیکٹرز بھی یقیناً انوالو ہوئے ہوں گے، جن کو ہم لوگ یہاں ایڈریس شاید نہیں کر پائے ہیں. بہت بڑے ہاتھ ہیں، اور جنہوں نے جو ہے کراچی کا امن درم برم کیا، کسی نے بھی، ہم نہیں جانتے کس نے کیا. تو پھر لیاری بھی پہنچ گئے نا، تو پھر وہی حالت ہوگی جو کراچی کے اور علاقوں میں ہو رہا. اچھا، لیکن اس میں کیا آپ دونوں حضرات، مجھے یہ میں نے خاص طور پہ اس لیے بھی آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ جب یہ ابھی ایک تو یہ ڈسکشن پہلے بھی ہوتی رہی، لیکن اب ہوتا ہے نا کہ اب فورمز بدل گئے ڈسکشنز کے، تو ہم تھوڑی سی لبرٹی لے کے بھی بات کر سکتے ہیں. وہ یہ کہ جب بھی سردار رحمان کی بات ہوتی ہے، رحمان کی جب بھی بات ہوتی ہے، تو ایک چیز سامنے آتی ہے کہ لیاری کے اندر سے ہمیشہ ہم نے دیکھا کہ جو یہاں کے لیاری کے مقامی لوگ ہیں وہ اس پہ بات کرتے ہیں کہ بھائی یہ ایک ایسا فینومینا تھا جس کی ایمرج ہونے کی ریزنز تھیں، اور اس کو صرف ایک ویلن کے طور پہ پورٹری نہیں کیا جا سکتا. لیکن کرائم تو تھا نا اس کے پیچھے، مطلب جو پوری امپائر اس نے کھڑی کی، جس طریقے سے وہ اپنا ایک طاقت کنسولیڈیٹ کی، بالکل کرمنل، وہ پھر کرمنل ورلڈ میں آ گئے نا. پھر کرائم جو شہر کے اور علاقوں میں ہو رہا تھا، اور جو قانون کی دجیاں جو اور علاقوں میں جو ہے پھر رہی تھیں، تو ادھر لیاری میں بھی یہ ہوا. دیکھیں، یہ ایسا یہ کراچی کے لیے میں سمجھتا ہوں تاریخ دور تھا. یہ 35-40 سال آپ اندازہ کریں، ایک پرامن کراچی کا شہر، بین الاقوامی ہر جگہ نام، وہ 35 سال تک وہاں اسٹیٹ نامی کوئی چیز نہیں تھی، جو لا انفورسنگ ایجنسی کوئی نہیں تھا. سڑکوں پر، محلوں میں اور جگہ جگہ راج کس کا تھا؟ انہی کا تھا نا. اب شہروں میں کچھ اور نام تھے. یہ رحمان صرف لیاری میں نہیں، شہروں میں بھی مختلف ناموں سے مشہور تھے بھائی. تو ہمارا کہنا یہ ہے، ہم لیاری والے یہی کہتے ہیں کہ جناب جو بھی ہوا صرف لیاری میں تو نہیں ہوا نا. اگر آپ رحمان کی بات کریں گے، اگر آپ عزیر کی بات کریں گے، تو ایسے کردار تو وہاں بھی تھے، اور ان کی جو حرکتیں تھیں یا انہوں نے جو کچھ کیا، انہوں نے جو کرائم کیا، یا ان پہ پردہ پوشی کر کے
ہمیں ہماری امیج کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ اگر وہ بھول گئے ہیں، دیکھیں اچھی بات ہے، ہو سکتا ہے کہ بھول گئے کہ یار چلیں ایک دور آیا تھا بھول جائے، تو سوال یہ کہ لیاری کو بھی تو حق حاصل ہے نا، لیاری والوں کو بھی حق حاصل ہے کہ یہ بھول جائیں. وہ اچھا دور نہیں تھا، ہم کہتے ہیں اچھا دور نہیں تھا. آپ کو پتہ نہیں کہ کس طرح ہم لوگوں نے زندگی گزاری ہے. بالکل نہیں پتا. اور آپ تو ابھی ینگ ہیں، لیکن آپ اپنے والد سے یا کسی سے بھی پوچھیں کہ ان کی زندگی کس طرح جو ہے بالکل یہ 35 یا 40 سال میں کس طرح انہوں نے گزاری ہے. تو اچھا میں صرف ایک چیز اور اب ہم آتے ہیں ذرا اس کو ہسٹوریکل پہ، کیونکہ وقت ہم چاہتے ہیں کہ ذرا چیزیں زیادہ سے زیادہ آپ آگے. ہاں گینگ وار کا لفظ آپ لوگوں کے ہاں پہلی مرتبہ کب سنایا گیا؟ اب دیکھیں یہ ہمارے میں ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہے کہ وائی لیاری گینگ وار، وائی ناٹ کراچی گینگ وار. صرف لیاری میں یعنی آپ کو تعجب ہوگا یا حیرانگی ہوگی کہ آج بھی اگر کوئی کرمنل پکڑا جاتا ہے، ابھی اتوار کے اخبار میں پڑھ رہا تھا، پیڈرل بی ایریا میں پکڑے گا، بولے ان کا تعلق لیاری گینگ سے. اب دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، گڈ گائز بیڈ گائز ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں ہوتے ہیں، پاکستان میں بھی ہے اور ہر جگہ ہے، پوری دنیا میں ہے. سوال یہ کہ اگر ہم یہ سوچیں، لیاری والے یہ سوچیں کہ شہر میں فلاں علاقہ جو ہے ناظم آباد ہے، لالو کھیت ہے یا کوئی اور ہے، وہاں سارے غنڈے بدماش رہتے ہیں، تو یہ ہماری کم عقلی ہے نا، یہ ہماری کم عقلی ہے کہ ہم ایسا کہیں. اور پھر اگر کچھ دانا لوگ، ہم سے دانا لوگ ہیں، یہ پریس میں ہے یا کسی اور طبقے میں، اگر وہ لیاری کے بارے میں یہ سوچیں کہ بھئی سارے برے لوگ ہیں لیاری میں، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، یا تو پوائنٹ آؤٹ کریں اپنے جو برے لوگ ہیں ان کو بھی آپ ہائی لائٹ کریں، یہاں کے جو برے لوگ ہیں ان کو بھی. لیکن سوال یہ کہ کیوں؟ اب دیکھیں نا وہ چیپٹر کلوز ہو گیا. اب میں آپ کو ایک ڈیٹ دیتا ہوں. میں نے آپ سے کہا نا کہ جو 1985 سے جو حالات خراب ہوئے اور خراب ہوتے گئے اور دن میں پتہ نہیں کتنے لوگ مارے بھی گئے، تو اس میں یہ سلسلہ کب تک چلا؟ یہ چلا 2016 تک. اتنا بڑا عرصہ 2016 میں، اور امن ایک دن میں قائم ہو گیا. یقین نہیں آئے گا آپ کو، کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ 40 سال میں جو کرائم ہو رہے تھے، کراچی میں جو ہے بدامنی ہو رہی تھی، کراچی کا امن تباہ و برباد ہو چکا تھا، کوئی نہیں آیا اس کو سنبھالنے. لیکن ایک دن، وہ شاید 16 اگست تھا کا مہینہ تھا 2016 میں، جب پریس کلب میں بھوک ہڑتال ہوئی، اس کے بعد جو ہے یہ گئے، پتہ نہیں کیا ہوا. تو وہی 16 اگست کی رات کو چھاپا پڑ گیا اور 90 کلوز ہو گیا اور لیڈرز پکڑے گئے. اس دن سے نہ کوئی واردات ہوئی اس طریقے کی، نہ بطخوری کا کوئی اس طریقے کا کوئی جرم ہوا، اور نہ فائرنگ ہوئی، نہ کرفیو. ہمارا سوال یہی ہے نا کہ جب آپ ایک دن میں امن قائم کر سکتے ہیں تو یہ 40 سال آپ کہاں تھے بھائی؟ اچھا وہ تو میں سے یہ کروں کہ وہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ کسی ایک اسپیسیفک علاقے کو، کہ اچھا ایسا لوگوں کا تصور تھا شاید کہ لیاری گینگ کے نام سے کوئی گینگ ہے ایسی. نہیں، یہ میڈیا، یہ بدقسمتی سے جو میڈیا ہے نا، اچھا میڈیا میں سب نہیں، ایک طبقہ ہے یا چند لوگ ہیں، لیکن وہاں پہ بہرحال ایک کشیدگی تو تھی نا، چلے ہم اس کو نام ہم کہتے ہیں. اب آپ نہیں کشیدگی بالکل ہم مانتے ہیں، وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا، کشیدگی تو اور علاقوں میں بھی تھی نا. صحیح. بھائی سوال یہ کہ آپ کی توجہ، پوری توجہ جو سرچ لائٹ ہے، سرچ لائٹ جو آپ نے ایک طرف کیوں کیا ہے؟ آپ ان سرچ لائٹس کو ذرا گھمائیں نا اور طرف بھی، اس کے پس منظر میں بھی تو جائیں. اب جیسے جیم اس وقت میں آپ بھی میڈیا سے تعلق رہا، اب جیسے اس کی ایک وجہ، میں آپ سے ظاہر ہے کہ ہم ایک چیز کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، کیونکہ قتل کی وارداتیں جب شروع ہوئیں، پھر شہر میں بھتے کی وارداتیں بھی شروع ہوئیں، تو وہاں یہ نام آنے لگ گیا، لیاری گینگ وار یا پیپلز امن کمیٹی کا نام آنے لگ گیا. تو اس طرح کی کوئی اینٹی پیچھے موجود تھی یا کرمنل ایلیمنٹس تو موجود تھے نا جو یہ سب کچھ کر رہے تھے؟
نہیں رانا صاحب دیکھو کسی بھی سماج میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. ہم سماج کی ٹھیک بات ہے. ہی نہیں کر رہے, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. میں بالکل میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو اگر ہم لیاری کی بات کریں تو وہاں اس چیز کو جو ہے جو ایوننگ میں اخبارات چھپتی رہی ہیں نا, انہوں نے اس کو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک چھوٹے سے آگ سے جو ہے آتش فشاں بنانے میں ان کا کام ہے, کیونکہ وہ سپر لیڈز لگاتے رہے ہیں. مطلب آپ میرے اگینسٹ بول رہے ہیں 500 روپے میں, آپ نے 1000 روپیہ دیا تو دوسرے دن آپ مطلب میں آ گیا اس پہ, یا اس طرح کر کے ایک ورسز وہ بیانات کا چلتا رہا. یعنی اخبارات کے سرخیاں جو ہیں وہ محلے کے کسی بھی ٹچھے یا گنڈے کے اس پہ لگ رہے ہوں, وہ باقاعدہ اور دھمکی کے لفظ بھی وہی رکھتے ہیں دھمکی پہ, بالکل کہ میں تجھے دیکھ لوں گا. اب تو بہت سارے پی ایچ ڈی کی تھیسز اسی پہ ہیں صحیح کہ اخبارات کیا کرتے رہے ہیں. تو بہت ایک وہ تھا کہ اس چیز کو آپ نے بالکل وہ کرنا. پھر یہ تھا کہ ان کو مختلف نام دینا گینگز کا, پلان گروپ. تو وہ جو ہے اس نے آ کے وہی کیا جو آپ نے اسکرپٹ اس کا لکھ رہے تھے. انہوں نے وہی کردار ادا کیا جو آپ چاہ رہے تھے کہ وہ کردار ادا جو بات آپ کر رہے ہیں وہ آپ کی بات صحیح ہے. کرمنلز تو تھے, ہم بھی کہتے ہیں نا کریمنلز تو تھے لیاری میں. اور سب سے زیادہ آپ لوگوں نے سفر کیا نا اس کو. بالکل ہم نے سفر کیا, ہمارے جو دوست ہیں اور علاقوں میں رہتے ہیں انہوں نے بھی سفر کیا اپنے علاقوں میں. نوگو ایریاز ہر جگہ تھے, چاہے لانڈی ہو, کورنگی ہو, چاہے لیاقت آباد ہو, چاہے ناظم آباد ہو. یہ نوگو ایریا یعنی وار لاٹس جیسے افغانستان میں ہوتے ہیں نا کہ یہ ہمارا علاقہ ہے, وہاں کسی اور کا قانون نہیں چلتا, یہ ہمارا چلتا ہے. اچھا اس میں ایک ایونٹ کی طرف اور آتے ہیں, ذرا جلدی اس کو سمیٹتے ہیں اس موضوع کو, پھر ہم کچھ 1-2 ہم منٹ. تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھول جائیں. نہیں وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں نا لیاری کی اصل میں یہ والا پرسپیکٹو نہیں آتا نا سامنے. ایک ایونٹ جس نے بہت زیادہ اس پورے معاملے کو اٹھایا اور اس کی بڑی لائیو کوریج ہوتی وہ تھے چیل چوک. ہمیں لگتا تھا جیسے کوئی میدان جنگ بنا ہوا ہے, اور وہاں پہ ایک طرف وہ چودھری اسلم جو ہیں وہ نظر آتا ہے, وہ جیسے کوئی سرحد پہ لڑنے والا ایک سپاہی ہے, اور ادھر اس طرف فائرنگ ہو رہی ہے. تو یہ سب کیا ہو رہا ہوتا تھا؟ یہ کوئی واقعتاً وہاں کوئی اتنی صورتحال خراب تھی, یا یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی نہیں, اس میں دیکھیں چیل چوک اول تو وہ جو چیل ہے وہ اصل میں شاہین ہے. وہ علامہ اقبال صاحب کا جو شاہین ہے نا وہ ہے, اس کو بنانے کی کوشش کی تھی میونسپلٹی نے, تو وہ بجائے شاہین کے وہ چیل بن, تو چیل چوک. ورنہ یہ تو ابراہیم چوک بھی تھا ایک زمانے میں کسی یہودی کے نام پر, اور پھر ابراہیم چوک بھی کہا گیا ہے اس کو. تو یہ نام دینا تو ہم جانتے ہیں نا, خوب جانتے ہیں. تو وہ جو وہاں ہو رہا ہوتا تھا, اچھا وہ آپریشن دیکھیں, وہ ایک ڈریسنگ تھا یا ایک ڈیمونسٹریشن تھا کہ بھئی یہ گینگ وار ہے, کرمنلز کے لیے ہم آپریشن کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں جو ہے تقریباً 30-40 آدمی مارے بھی گئے. 8 دن تک رہا, محصور رہا پورا علاقہ. آپ نے کیا اچیو کیا وہاں آپریشن کے بعد؟ ان کا نہ کوئی آدمی مارا گیا کرمنلز کا, نہ کچھ ہوا. یہ بے گناہ لوگ بیچارے مارے گئے. اور یہ جو بات کر رہے ہیں کریکٹر کے اوپر, رحمان کے اوپر, عبد الرحمان جس کو پورا اگر نام لیا جائے, تو اس کے دور میں نہیں ہے, یہ اس کے بعد ہے. بات کیا ہے اس کے دور میں جو ہے وہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے. اس نے وہ کیا تھا, امن کمیٹی. بیسیکلی وہ امن کمیٹی کوئی تنظیم نہیں تھی, وہ اس طرح کے مختلف گینگز کو اپنے ہاتھوں میں بیعت کروانا تھا. صحیح. اچھا وہ اس میں پھر مزے کی بات ہے, صرف ایتھنیکلی ٹھیک ہے بلوچ لیاری کا ایک میجورٹی گروپ ہے نسلی طور پر, لیکن وہاں اور لوگ بھی ہیں. اس میں ایسے بھی کمیونٹیز, دوسرے بھی جو کمیونٹیز کے لیڈرز تھے, یا لیڈرز بہت عجیب ہو جائے گا, مطلب اربن وار لارڈ جو تھے, ان کو اس کے ہاتھ بیعت کرنا یا اس سسٹم میں آنا کہ آپ. اچھا اس میں پھر یہ بھی ہوتا تھا کہ جہاں تک ہم لوگوں نے سنا ہے کہ وہ قرآن شریف پہ کہتے تھے کہ آج کے بعد ہم لڑیں گے نہیں, ہاتھ رکھ کے, یعنی اس طرح کا عہد نامہ ہوتا تھا ان کے درمیان. وہ سلسلہ ایک تم گیا, اس دور میں نہیں تھا. اس کے مرنے کے بعد پھر یہ ہوا کہ کسی بھی کمپنیز میں ہوتا ہے, یا اکثر والدین کے یہاں بھی ہوتا ہے کہ باپ کے مرنے یا سربراہ کے مرنے کے بعد لوگ جائیداد پہ لڑنا شروع کرتے ہیں. یہ اس کے مائنس ہونے پہ ہوا. وہ اس کا جو معاملہ اپنا تھا اس کے اپنے دور میں, وہ اپنی فیملی میں ایک چھوٹا سا وہ ایک طرح سے کہیں رفٹ تھا, کیونکہ آپ کو جس طرح سر نے بتایا کہ وہ
शेर मोहम्मद, दाद मोहम्मद ज़ाहिर, अब वो सिर्फ एक तो अब्दुर्रहमान नहीं आया होगा ना वहाँ, तो फिर वो और कज़न्स में से भी कोई कोशिश तो करता है कि वो उस तरह ही नाम कमाए। वो अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं करें, लेकिन एक अपनी नौइयत का कंपटीशन तो होता है। तो उस कंपटीशन को लेके एक रिफ्ट था, लेकिन फिर ये हुआ कि पता नहीं अब यहाँ की पॉलिटिकल जो वो लीडिंग जमात थी, उनकी ज़रूरत थी कि ये लोग अमन करें। और फिर वो हम अमन कमेटी का मैंने अच्छा बनारस में यूनिट देखा, अच्छा लालू खेत में जो लियाकताबाद के इर्द गिर्द जो दूसरे गोट हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ आपको चॉकिंग मिलती थी। क्यामाड़ी में अच्छा बहुत सारे ऐसे इलाकों में अभी भी आपको इस तरह की चॉकिंग नज़र आएगी। वो मतलब ये लियारी की हद तक नहीं था। लेकिन उसमें एक चीज़ तो थी ना, देखिए जैसे जुल्फ़िकार मिर्ज़ा क्लेम करते थे, वज़ीर दाखिला थे, कि मैंने इतना असला पीपल्स अमन कमेटी को ऐसे तो नहीं दिया। नहीं, वो एक और चीज़ है, वो जान निसारा ने बेनज़ीर एक फ़ोर्स की तश्कील है, जिसमें अक्सर लियारी वाले जिस तरह वो अपने पीपल्स पार्टी के पुराने आरून ताल्लुक फैमिली या मुस्लिम लीगी जो है ना, इनके बड़ों को इस्तेमाल करते रहे, तो ये एक सर्विस लेते रहे। लेकिन पीपल्स उसका पार्टी में। अपना एक वो जो नीचे वो होता था, वो एक जियालिज़्म होता था। उसमें मतलब ये कि वेपन्स हमें कभी नज़र नहीं आए इनके पास बज़ाहिर, कि मुसल्ला हो, चीज़ें हों, उनके हाथों में पीपल्स पार्टी का झंडा, ये इस तरह जिस तरह इस फिल्म में भी आपको नज़र आता है कि किसी हद तक उसने टच करके वो निकला है वहाँ से, पूरी कहानी बताई नहीं है, क्योंकि पूरी कहानी बहुत बड़ी है उस कनेक्शन की, सियासी कनेक्शन की। लेकिन ये क्लेम करते रहे हैं कि ये लोग पॉलिटिकल वर्कर हैं, और जो है वो एमक्यूएम के बाद जो दूसरी बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी, उसके करीब है, उसके लीडरशिप के करीब है। और मोहतरमा का जो आना है अक्टूबर का, और फिर उसकी शहादत है, ये सारे मामले में बीच में प्रोसेस में और चीज़ों में हम देखते हैं कि यही ग्रुप जो है वो एक्टिव है, और वो एक तरह से सिक्योरिटी और इंतज़ामात और इस तरह के जो मामलात हैं वो देख रही है। अच्छा, अब उसमें ये भी है ना कि देखें, अब अगर हम देखें कि इस शहर में हमें नज़र आया कि सियासत ने अपने पाँव जमाने के लिए ताकत को एक कहीं ना कहीं ज़रिया बनाया, और उसमें पीछे और भी फैक्टर्स रहे, क्योंकि कराची की तारीख पे तो अभी हम अगर सिर्फ इस किताब को अगर हम एक नज़र दोहराएं तो उसमें बहुत सी चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं कि वो क्या रीजंस बनते चले गए, आबादियाँ क्यों तकसीम हुई, किस तरीके से चीज़ें लोगों के दरमियान दूरियाँ किस तरह पैदा हुई, सारी एक तारीख आपने इसमें बड़े उससे बयान की है। तो क्या ये एहसास नहीं है कि देखें, पीपल्स पार्टी तो हुकूमत में है, पिछले अगर हम अभी देखें तो तीसरी मरतबा मुसलसल पीपल्स पार्टी, चौथी मरतबा पीपल्स पार्टी हुकूमत में। तो लियारी की जो सिचुएशन थी, उसका पॉलिटिकल फ़ायदा तो एक जो सरकारी जमात थी वो हासिल हो रहा था ना उससे। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वो उसको पैटर्नेज कर रही थी उस पूरी सिचुएशन को या इस तकसीम को? नहीं, ये तो कोई मतलब छुपी हुई बात नहीं है, वो तो ज़ाहिर है थे, पीछे तो लोग थे ना भाई। कहीं अगर गलत काम हो रहा है और कानून की जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है, तो ऐसे इदारे हैं ना, वो नज़र आने चाहिए ना। अब बजाय उनको जो है ख़त्म करने के, आप अगर इंकरेज करते हैं और अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये यहाँ की सियासत के लिए भी नुकसानदेह है और वो वहाँ के बाशिंदों के लिए भी नुकसानदेह है ना। अच्छा रणवीर, वो इसमें लेकिन एक बात और है ना, देखें, हमें नज़र आता है कि लियारी में उस वक्त जब पोर्ट के करीब होने की वजह से या दीगर भी मसाइल थे, तो जी, मंशियात का जो मसला था उसके खिलाफ हमें नज़र आता है लियारी के अंदर एक बहुत तवाना आवाज़ें थीं जिन्होंने उसके ऊपर बात की। बिल्कुल, लियारी के अंदर से जो है वो तहरीक चली है तहरीक ऐसे, चली, पर्चा निकाले, अखबारात निकाले गए, अखबारात में मैगजीन मुहिम निकाले चले, गए। हाँ, हमारे नादिर शाह आदिल जो कि लियारी के एक बिल्कुल, रोशन चेहरों वो में तो शामिल रोशन हैं, चेहरा, उनके वालिद और उनकी फैमिली ने इसमें सब बड़ा शामिल थे सब शामिल थे। इसमें। तो क्या जब ये सब कुछ हो रहा था तो वो रेजिस्टेंस नहीं हुई कि भाई अब भाई लोगों का, अब हम जो है बदमनी की तरफ भी जा रहे हैं और सारे मसाइल हो रहे हैं, तो कोई रेजिस्टेंस की वॉइस नहीं थी कि जो इन लोगों को काम डाउन करता या इन लोगों को समझाता या इनके सामने खड़ा होता? तो आप उस दौर की बात कर रहे हैं? मैं इस दौर की बात कर रहा हूँ जो 2001 के बाद शुरू वाली आ रही थी। हाँ, इसमें नहीं देखें, वो तो फिर कलाशनकोव की हुकूमत हो गई ना हर जगह। अब कलाशनकोव के सामने तो कोई नहीं ठहरता ना, ये मतलब कहीं नहीं ठहरा है ना। शहर की हालत भी यही थी ना, कलाशनकोव ही चल रहा था। कोई किसी जो है वो क्या कहते हैं वो, कि कोई रिट नहीं थी ना, हुकूमत की या स्टेट की कोई रिट नहीं थी, तो उन्होंने टेक ओवर किया सिटी को। तो सिटी में लियारी भी शामिल है। तो ये जो आप
فرما رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے کہ ایسا ہوا تھا، ہم تو مانتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ جو ہے ہم نے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کرے کبھی ایسا نہ ہو، کراچی میں نہ ہو، لیاری میں نہ ہو، کہیں بھی نہ ہو. یہ ایک تو کرائم ہے، اور دوسرا جو ہے آپ کے جو اسیات ہیں، جو سینسیٹیوٹی ہے، جو میوزک سے محبت ہے یا آرٹ سے آپ کا لگاؤ ہے یا دوستی ہے، محبت ہے، یہ سارے متاثر ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم وہ تاریخ دور کو پیچھے چھوڑ دیں، اب محبت کی بات کریں. وہ دیکھیں نفرت پھیلائی گئی ہے، نفرت خود بخود نہیں آتی ہے، اب وہ آگ کی طرح پھیل جاتی ہے. محبت میں ٹائم لگ جاتا ہے، پھول دیر سے کھلتے ہیں، آگ جلدی پھیل جاتی ہے، لیکن نفرت جو ہے جلدی. تو یہی کراچی کے ساتھ ہوا. دیکھیں ہم تو کراچی کا جو ہے کیا کہتا ہے، کراچی کا نوحہ پڑھیں گے. بالکل. اچھا اس میں جیسے میں دیکھتا ہوں کانفلکٹ ریزولیشن کے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، علاقے کے بڑے ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں. جیسے اس میں مجھے ایک واقعہ اس میں آتا ہے کہ جیسے وہاں آپ کی لیاری میں ایک شخصیت تھی انور بھائی جان کی. جی جی. تو ان کو ایک سمجھا جاتا تھا کہ وہ کوئی ایسا آدمی ہے کہ جو لوگوں کو کہیں نہ کہیں جمع کر سکتا ہے، اور وہ آواز بھی خاموش ہو گئی. خاموش ہو گئی. بالکل. انور بھائی جان صاحب کی بات سے میں آپ کو بتاؤں پورا، آپ کو شاید کچھ سمجھ آئے اس پہ، کس طرح انہوں نے ریپلیس کیا یہاں. ٹھیک ہے، انور بھائی جان کا جو چہرہ ہے وہ ایک امن دوست کے نام سے ہے. اچھا وہ یہ ہوتا ہے کہ ٹنڈو لیار میں بھی اگر اردو بولنے والے جو شہر میں رہ رہے ہیں، کیونکہ اور ان کے ساتھ جو مکرانی پاڑا ہے وہاں کا، وہاں رفٹ ہوتا ہے تو انور بھائی جان 90 جاتے ہیں اور 90 والے انور بھائی جان سے رجوع کرتے ہیں. یہ ایک بڑا اچھا کوارڈینیشن کر رہا ہے. پھر وہ نیازیوں کے ساتھ آپ کا آکس بے کا جو آپ کا ہے اپنا ٹرک اڈے والا معاملہ ہے، جو یعنی ماری پور روڈ سے شفٹ ہونے کا، پھر اس میں وہ ایک رفٹ آیا کہ جو بھئی یہ ٹھیک ہے دکانیں اور لینڈ ان کے پاس ہیں، لیاری والوں کے پاس ہے، لیکن ہم ٹرانسپورٹر ہیں، ہمیں ملنے چاہیے یہ ڈائریکٹ، تاکہ ٹرانسپورٹ کی جو دکانیں، ہم ٹرانسپورٹ کا اپنا جو گڈس کمپنیز ہیں وہ وہاں سے آپریٹ کریں، ان دکانوں سے آپریٹ کریں، ہماری کمپنی کے آفیسز ہوں. تو یہ ساری چیزیں وہ حل کرتا رہا. لیکن یہاں آ کے پھر میں اس رمضان صاحب والی بات کو سیکنڈ کروں گا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جو آپ کے ادارے ہیں، اسپیشلی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ پیچھے ہٹ رہی ہیں مسجد کا پیشمام ہے. کیونکہ گراؤنڈ میں جن کے پاس ویپنز تھے وہ ایکٹیو تھے، متحرک تھے، وہ جا کے مسجد کے مولوی صاحب کو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک ہے آج جو ہے وہ آپ نماز کب پڑھا رہے ہیں، یا فلاں آدمی کا نکاح ہے تو آپ اگر تھوڑا سا جلدی ٹائم ہمیں دے دیں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ کونسلر ہیں، ان تک انفلوئنس کرنا، فٹ بال کلبس پہ جو ہے وہ ان کے جو الیکشنز ہیں، چیزیں ہیں، ان میں کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ لیاری سے سی بی اوز کا ایک بڑا اچھا سسٹم رہا ہے، کمیونٹی بیس آرگنائزیشنز کا، جس کو عام اردو میں انجمنیں کہتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. وہ ہر کمیونٹیز کی کیونکہ وہ جیسے انجمنیں رمضان صاحب نے بتایا کہ وہ لیبر کالونی تھی. پہلے یہ کام جو ہے وہ انجمنیں کر رہی ہوتی تھی، یہاں تک کہ کمیونٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کے بیچ میں بھی ڈیسیشنز انجمن لیتے رہے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، ہماری بقا کیا ہے، بارگننگ کیا ہے. آپ ٹھیک ہے اب ہم آپ کو ووٹ دیں تو ووٹ کے عوض آپ ہمیں کیا جو ہے وہ کریں گے، ہمارے گولز جو ہے وہ ہمیں کر کے دیں گے. تو یہ جو سلسلے تھے اس میں یہ ہوا کہ گینگز جتنے بھی اپنی نوعیت مطلب لیاری سمیت پورے شہر کی اگر ہم بات کریں تو وہ گلی کا جو بدماش تھا جس کے پاس ہتھیار تھا وہ ریپلیس کر رہا تھا. کیونکہ انور بھائی جان کے پاس تو ہتھیار نہیں ہے. نہیں، انور بھائی جان کو تو مارا گیا نا اس چکر. نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ تو اس کے پاس تو ہتھیار نہیں ہے، وہ تو ایک کمیونٹی کا ایک آدمی ہے، بڑا ہے، بزرگ ہے. لیاری میں امن دوست جو ہے ایک میرا خیال ہے انہوں نے بنایا امن دوست تھا، اور وہ مختلف کمیونٹیز کے درمیان برج بننے کی کوشش کر وہ چاہ رہے تھے کہ امن ہو. دونوں جو پارٹیز ہیں وہ انٹرا کمیونٹی، وہ ایک کراچی کا پیس انیشیٹو تھا اس کا، یعنی یہاں کی کراچی کی ٹوٹل کمیونٹیز کے درمیان بڑا انٹرسٹنگ تھا انور بھائی جان کا وہ بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کراچی سے ہٹ کے سندھ کے جو دوسرے علاقے ہیں وہاں بھی اس طرح کی چیزوں کو، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ لیاری بحیثیت ٹاؤن سیاسی، سماجی، معاشی، ثقافتی طور پر سندھ اور بلوچستان پہ راج کر رہا ہے ہمیشہ سے. سندھ کی سب سے بڑی نیشنلسٹ جماعتیں وہ کسی نہ کسی صورت میں لیاری سے جنم لے چکی ہیں. بلوچستان تو وہاں کا جو اب تک کا جو کیڈر ہے، جو وہاں کی رائٹس کے لیے لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، بول رہی ہے یا اسٹرگل ہو رہی ہے، وہ چاہے وہ اخبارات کی شکل میں ہوں، کتابوں کے لکھنے پڑھنے کا کلچر ہو، یا یہاں تک کہ میوزک ہو، چیزیں ہوں، یہ ساری چیزیں پولیٹیکل پارٹیز ہوں، یہ
کسی حد تک لیاری سے ڈاکٹرن ہوئی ہیں، ڈیزائن ہوئی ہیں. تو یہاں آ کے پھر یہ ہوا کہ ان چیزوں کو ریپلیس کیا گیا، موقع دیا گیا. یعنی تھانے کا پولیس نے جو ہے وہ کہا کہ آپ جناب آپ ہیں نا گلی میں، آپ فیصلہ کر لیں، میاں بیوی لڑیں. تو اب گورنمنٹ کہیں، رجیم کہیں، اسٹیٹ کہیں یا ان کے انسٹیٹیوشنز کہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جانیں، آپ کا کام جانیں. تو وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ معاشرے میں جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کو اگر آپ نے کرمنلائزڈ کرنا ہے تو وہاں سے قانون یا اس کی جو سوشل کسٹم اور وہ آپ کی وہ چھین لے، سوشل ویلیوز چھین لے، وہ ساری چیزیں پھر وہ اس کا پورا سوشل فیبرک جو ہے نا برج ہونا شروع ہوا پورے شہر کا، جس میں انکلوڈنگ لیاری. لیکن لیاری کیونکہ ویسے بھی بہت یونیک ہے اپنی میوزک اور چیزوں میں، اس کا اپنا گینگز کلچر کا اپنا ایک وہ تھا. پھر میڈیا کو لگا کہ ہیڈ لائنز میں ان کی فوٹیجز اور چیزیں بھی بہت وہ ہیں. پھر وہ یہ بھی تھا کہ ریڈرز اور ویورز دونوں کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو گیا. وہ چاہتے تھے کہ یار ٹھیک ہے اب لیاری کی خبر ہے تو وہ چینل چینج نہیں کرتا تھا. چودھری اسلم آئے، پھر اس طرح کا ڈراماٹائز اور فکشن جو یا میں اس کو کہوں جرنلسٹک انجینئرنگ جیسی وہ چیزیں وہ ہونا شروع ہو گئی. اس نے پھر ایک پوری سوسائٹی کو، کیونکہ میڈیا مینس آئینہ، آپ نے جو آئینہ دکھایا شہر جس طرح کا، اس کو اپنا چہرہ وہی نظر آیا لیاری کو. تو لیاری اسی طرح آپ کے اسکرپٹ میں ڈلتا رہا. یعنی میں جو آپ اگر میں سمجھ سکا وہ یہ کہ اصل میں پرابلم یہ تھا کہ لیاری کراچی میں پیدا ہونے والے اسی مسئلے کا ایک جز تھا جی، جو پیدا ہوا تھا اسٹیٹ کی اپنی ذمہ داریوں سے چشم پوشی یا جو بھی آپ اس کو کہیں مفادات کی وجہ سے، اور میڈیا نے اس کو ایک خاص علاقے اور ایک خاص طبقے تک محدود کر کے دکھایا، اور باقی جو مسئلہ اس کو ایسے لگایا کہ جیسے یہ کوئی اسپیشل مسئلہ ہے، یہ اس پورے بڑے مسئلے سے جڑا ہوا نہیں ہے. یہی بات ہے رمضان صاحب اگر میں کہوں. جی بالکل. تو اب یہ اگر جو ڈپکشن ابھی حال میں ہوئی ہے تو اس میں نے تو لیاری میں کبھی کسی کو اس طرح سلام کرتے نہیں دیکھا. اچھا ایک صاحب ہمارے ایسے سلام کرنے والے بھی ہیں، لیکن بلوچ تو اس طرح میں نے نہیں سر، وہ اب یو پی سی پی یا لکھنؤ والے بھی اس طرح ہمارے یہاں کراچی میں سلام نہیں کرتے. نہیں، ہمارے یہاں تو اردو اسپیکنگ کی آبادیاں بھی ہیں. ہاں بالکل ہیں، وہ تو ہیں. ہاں، بیار کالونی اور آگرہ تاج کالونی، اور ہمارے یہاں ابھی تک ایک بیاری اسٹریٹ ہے. ہاں بالکل بیاری اسٹریٹ ہے. اور آپ کے لیے شاید یہ حیرت انگیز خبر ہو کہ جو ہے وہ ہمارے جو مشہور پروین شاکر، شاعر سر پروین رحمان، نہیں شاعر پروین شاکر صاحبہ، ان کی پیدائش لیاری میں ہوئی ہے. یہ آپ کے لیے تعجب کی بات ہے، کیونکہ وہ ان کے جو والد صاحب تھے، جن کا جو خاندان تھا، یہ بھی وہاں سے آیا تھا. سر ڈاکٹر ٹیپو ہے، ڈاکٹر آپ کا شیرشاہ ہے، یہ پی ایم پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کے بڑے نام ہیں، یہ سب کہتے ہیں ہم لیاری کو. بلکہ آپ نے تو لیاری کے اوپر پورا ایک کتاب لکھی تھی، لیاری کے روشن چہرے. اس میں مجھے جو تعلق رہا سب سے زیادہ، وہ تو ہمیں جو لیاری ہم دیکھتے تھے نادر شاہ عادل صاحب کی نظر سے. اور ابھی ایک نوجوان نے ان کی تحریروں کو دوبارہ جمع کیا اور لیاری کی اوپر ان کا جو ناول ہے غالباً اس کو بھی دوبارہ ریپرنٹ کیا ہے. تو آخر میں صرف 1-2 منٹ کی بات میں یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ لیاری میں مجھے اس دفعہ جیم صاحب نے بڑی دلچسپ بات بتائی تھی کہ لیاری کا اپنا ایک لہجہ ہے نا زبان کا، جس میں بلوچ ایک وہ بھی ہے اور اس کی اپنا ایک اردو وہ ہے. تو وہ ڈیولپ کیسے ہوا جو ہمیں نظر آتا ہے؟ اچھا یہ ہوا کہ 47 کے بعد جو ہے نا، وہ جو ہمارے آج جو اردو بول رہے ہیں وہ بولنے والے آئے. اس سے پہلے ہم کیونکہ بمبئی پریزیڈنسی کا حصہ تھے، مہاراشٹرا جو بمبئی کی لینگویج ہے نا، اپن یہاں جا رہا ہے، مطلب یہ جو اربن ایک لہجہ وہ ڈیولپ ہوا، کیونکہ ہمارے بڑوں نے سیکھا ان لوگوں سے جو کمیونیکیشن کی. یعنی آپ لوگوں نے اردو سیکھی مہاراشٹریوں سے ہم نے بنیادی طور پر سیکھی اردو، اس کو پھر ہم ماڈیفائی کر رہے ہیں. اب جو نئے دوست آئے ہیں ان سے بولنے میں، کیونکہ یہ رابطائی زبان ہے ہماری اور مارکیٹ کی لینگویج ہے، تو مارکیٹ میں زبان جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، تبدیل ہو رہی ہے. لیکن یہ کہ لیاری نے پھر وہ جو مہاراشٹری لینگویج تھا یا بمبئین جو لینگویج تھا اس کو لیارین کر دیا. اور اب وہ ایکسنٹ، کیونکہ صرف نہ صرف بلوچ لیاری کا ایتھنیکلی، آپ کسی میمن یا نیازی سے بھی ملیں گے تو وہ اسی طرح کا بول رہا ہوں. بلکہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ لینگویج کا جو فرق ہے، یہ اڑے بڑے وہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ میرا خیال ہے کہ اس میں تعلیم کا عنصر ہے. مطلب ایک تو کلچرل، اگر آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو آپ اڑے بڑے نہیں کہیں گے. آپ
اچھا اسی طرح اور کمیونٹیز میں بھی ہے، اور کمیونٹیز میں بھی اگر ان ایجوکیٹڈ آدمی ہے، مثلا آپ کسی قصائی کے یہاں چلے جائیں تو اس کی لینگویج کچھ اور ہوگی، اور اب جو ہے جب نہیں رمضان صاحب، محلوں اس میں میں ہم تھوڑا سا آپ بھی وہ کیجیے گا. ہمارا وہ تھا کہ جو ہمارے پاس پروناؤنسیشنز آئی نا، اردو تو میں وہی تو ہے. اس کی بات کر رہا ہوں. ہاں، وہ تو ایک تو وہ ہر ہم نے کہا سلینگ کہ تو ہم نے ایک جن سے سیکھی وہ جس طرح ادا میں کر رہے تو تھے اس کی لفظوں بات کو، مطلب وہ اسی پہ تھا. میں تو اس کو ایک کلچرل اس سے لینگ دیکھ رہا اسٹائل ہے، ہوں. وہ الگ اسٹائل بمبئی ہے. میں بھی ابھی بھی ہاں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ پرانے جو لوگوں کی تھی وہ مطلب وہ بہت سوبر بولتے تھے. جیسے جی، جی. کوئٹہ ہے نا، کوئٹہ کو اردو کا اپنا ایک لہجہ ہے، جی اس جی کا تعلق ہم اس کو کوئی اس کو نہیں وہ آپ کی بات صحیح وہ ہے. اس کو ہم کوئی وہ نہیں کر رہے کہ بلیٹل نہیں اب کر رہے. لہجے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کلچرل اس سے پتہ چلتا ہے کہ چیزیں کتنی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں. جی کہ لیاری میں رہنے والے جو اردو اسپیکنگ ہو، سندھی ہو، بلوچ ہو، کوئی ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو مشترک ہوں گی. جی جب آپ ان کے پیچھے چلیں گے تو آپ کو ہسٹری میں نظر آئے گا کہ یہ چیز کہیں اور سے آئی تھی جو اب اس علاقے میں وہ ہو گئی ہے. تو آج ہم نے رمضان صاحب آپ کو بہت زحمت دی، بہت وقت لیا آپ کا، اور ابھی بھی گفتگو ظاہر مجھے لگتا ہے کہ شاید تمہیدی گفتگو ہوئی ہے ابھی ہماری. اور میں اپنے سننے والوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ گفتگو آپ کو شاید لگے کہ ہم نے بہت صافیانہ انداز میں بہت سینسیشنل کرنے کی اس کو کوشش نہیں کی، کیونکہ ہم انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے تھے. ہم اور یہ دونوں حضرات بھی کیونکہ تحقیق اور تصنیف سے تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بھی کسی مسئلے کو خبر کی طرح بیان کرنے کے بجائے تاریخ کی طرح بیان کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. یہ کتاب جو اس وقت اویلیبل ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیں. اور نادر شاہ عادل صاحب کی کتاب بھی میں چاہوں گا کہ آپ لوگوں تک ضرور پہنچے. اور رمضان بلوچ صاحب نے جو اس میں جو میں نے شروع میں بھی کہا تھا، جو بہت اہم کام وہ کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ آپ اس کراچی میں جو پیدا ہونے والے حالات ہیں اس میں موقف آپ بھلے سے کوئی بھی رکھیں، لیکن تاریخ میں آپ کو یہ ضرور سمجھ میں آئے گا کہ یہ سب مواقف پیدا کیسے ہوئے، یہ سب رفٹس پیدا کیسے ہوئیں، اور یہ ہم نے سفر کیسے طے کیا کہ جو شہر ایک زمانے میں رمضان صاحب نے اس میں بار بار لکھا ہے کہ ایشیا کا سب سے تیزی سے ترقی کرنے والا شہر تھا، اور آج ہمیں وہ ایک لاپتہ شہر کی طرح نظر آتا ہے. تو آپ لوگ ضرور اس کتاب کو دیکھیے، اور آپ ضرور اپنا اس فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے. رمضان صاحب ہم چاہیں گے کہ آپ مزید آپ کو زحمت دیں. آج کے لیے بالکل بہت تھینک شکریہ. یو رحمان بہت صاحب، ہمیں بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کرتے ہوئے، بہت اور شکریہ آپ نے بہت سے جو پوائنٹ آپ سے ہم نے کچھ سیکھا ہے. سر. بہت مہربانی. ہم سیکھ کر جا رہے ہیں یہاں سے. سر بہت مہربانی.